لائق سے تکریم واجب الاحترام معزز سادات کرام المعزب الاحترام کرام قدر برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکات و نجات کے لیے ایک بار اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود و سلام کی سوغات پیش فرما لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے ماہ محرم الحرام شریف کی شب عاشور میں ہم اور آپ جشن امام علی مقام سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت میری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے بروز محشر رسول اللہ کی شفاعت و ملاقات کا ذریعہ بنائیں۔ فقیر قادری اپنی گفتگو کا آغاز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے جو اشعار پیش کیے تھے اس سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین،
جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، اور جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، اور مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، اور شیر کے مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، شیر کے مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، سبحان اللہ، جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، اور راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، اور زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے، سبحان جس اللہ، کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے، اور اللہ اللہ راکب دوش پیغمبر وہ حسین، اللہ اللہ راکب دوش پیغمبر وہ حسین، فاطمہ کا نور دیدہ جان حیدر وہ حسین، سبحان اللہ، عظمت و اسلام و قربانی کا پیکر وہ حسین، اخلاص و عظمت و قربانی کا پیکر وہ حسین، کربلا کے غازیوں کا میر لشکر وہ حسین، پرچم حق تا ابد جس کا سلامی ہو گیا، پرچم حق تا ابد جس کا سلامی ہو گیا، زندہ جاوید جس کا نام نامی ہو گیا، اور دین کی خاطر تھی جس کی زندگانی وہ حسین، دین کی خاطر تھی جس کی زندگانی وہ حسین، کٹ گئی اسلام میں جس کی جوانی وہ حسین، اور خلد میں حق نے جس کی مہمانی وہ حسین، مل گئی جس کو حیات جاویدانی وہ حسین، اور نام نامی جس کا لوح دہر پر مرقوم ہے، فرش سے تا عرش جس کی عظمتوں کی دھوم ہے، اور اسی کو سلطان الہند کہتے ہیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دیں است حسین دیں پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اور کسی نے اسی منظر کربلا کو دیکھ کر کہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور کسی نے اسی دنیا کے آخری اس حصے کو دیکھ کر کہا تھا کہ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، اور یہ بزدل کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ بے شک بے شک۔ ایک بار بڑی محبت کے ساتھ درود و سلام کی سوغات پیش فرمائیں، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے حضرات شہداء کرام کو جس منصب پر نوازا ہے اور جتنے بڑے مراتب پر انہیں فائز فرمایا ہے، اس کے حوالے سے چند جملے میرے آگے کی گفتگو میں آپ نے سماعت فرمائے ہوں گے۔ آج کی اس نشست میں ایک شہید جو ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ان کے مراتب جس کو
زندگی جاویدانی دی جاتی ہے، جس کو ہمیشہ کی پھر نئی زندگی عطا کر دی جاتی ہے، اور ان کا توازن اور ان کے مراتب جس بلندی اور جس دہلیز پر اللہ رب العزت نے بلند فرمائے ہیں، ان کو سننے کے بعد ہمیں اور آپ کو یہ ضرور احساس ہوتا ہوگا کہ کیا سر کٹ جانا، ہاتھ کٹ جانا، پیر کٹ جانا، سینے پہ برچھی لگنا، تلوار کے وار پر وار لگنا، یعنی پورا جسم اگر نیزے، تلوار اور برچھیوں سے چھلنی ہو جائیں تو کیا ان لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ یہ ایک احساس جو ہے ایک سوالیہ نشان بن کر ہمارے اور آپ کے سب کے ذہن میں یہ ضرور گردش کرتا ہوگا۔ لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہوئے یوں فرمایا تھا، الشہید لا یجید علم القتل الا کما یجید احدکم علم القرضہ۔ فرمایا شہید کی صرف اتنی سی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ صرف اتنا ہی تکلیف کو محسوس کرتا ہے جیسے کہ تم چٹکی بھرتے ہو یا چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف محسوس کرتے ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما کر ہمیں اور آپ کو یہ احساس دلایا کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اور وہ شہید ہوتا ہے تو اس کو وہ تکلیفیں نہیں ہوتی جو ایک عام بندے کو ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے اس چیز کا پروٹوکول دے کر ان کی یہ سیفٹی جو ہے اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ شہید کو شہید کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شہید اللہ کی راہ میں اپنی جان دے کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وہ گواہی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیوں گواہی دیتا ہے؟ تو اگلی گفتگو میں آپ نے سنا ہوگا کہ فرمایا گیا جب شہید کو پہلا وار اور اس کا پہلا خون کا قطرہ گرتا ہے تو اللہ اس سے اپنے دیدار سے مالا مال فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس جملے سے یعنی اللہ اپنا دیدار کراتا ہے، اور اس دیدار کو وہ گواہی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے ایک ہونے اور رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دینے پر اسے کھڑا کیا جائے گا۔ اور یہاں تکلیف کا احساس جو حضور نے بتایا کہ اسے تکلیف نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا، کہا حضور یہ شہیدوں کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے سورہ یوسف پڑھی ہے؟ یعنی یہ جملہ کہا تو نے سورہ یوسف پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا رات میں سورہ یوسف پڑھ لے، تجھے خود اندازہ ہو جائے گا۔ اب اس نے سورہ یوسف پڑھی، اور سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جو مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے نیمو کے بجائے، تو اس کی وجہ اس میں بیان کی ہے مفسرین نے۔ تو بتایا یہ گیا کہ جب حسن یوسف کو دیکھنے کے بعد نیمبو کے ساتھ جب انسان کی انگلیاں کٹ رہی تھی، ہاتھ کٹ رہے تھے، تو عورتوں کو اس کا احساس نہیں ہوا۔ تو اسی طرح جب ایک شہید ایک گردن کٹاتا ہے، سینے پہ برچھی لگواتا ہے اور تلوار کے زخم پر زخم کھاتا ہے، تو وہ ایسے ہی نہیں کھاتا بلکہ وہ اللہ کے دیدار میں گم ہو جاتا ہے، اور اس سے پھر تکلیف کا احساس تک نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شہیدوں کو اللہ رب العزت نے اس شان کا مالک بنایا۔ اور دوسری جو ہے شہادت میں لذت کیا ہے؟ آج ہمارے اور آپ کے یہاں تو حال یہ ہے کہ ہم نماز میں بھی لذت نہیں پاتے، یعنی خشوع اور خضوع نہیں پاتے، لیکن شہید جو ہے وہ مرنے میں یعنی باقاعدہ گردن کٹانے میں اتنی لذت پاتا ہے، اور کس قدر لذت پاتا ہے کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ حدیث شریف میں اس کا مطلب وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، شہیدوں کو جنت میں داخلہ مل جائے گا، اور کائنات میں جتنے جنتی ہوں گے سب کو ملے گا داخلہ، اور داخلے کے بعد جو ہے پھر اسے نکالا نہیں جائے گا، یعنی دوبارہ اسے جنت سے باہر نہیں نکالا جائے گا، اس کے لیے دائمی جنت ہے۔ لیکن اللہ رب العزت از راہ محبت سب جنتیوں سے اس کے متعلق پوچھے گا، اور اس میں یہ شہیدوں کو بھی پوچھا جائے گا۔ تو ان سے پوچھا جائے گا کہ جنت کی نعمتوں کو آپ نے کیسا پایا؟
اب جنت میں جو بندہ جاتا ہے اب اس کی تو بلندی کا تو مطلب عالم ہی نہیں پوچھ سکتے، لیکن ایک جنت ہے ایسی جگہ کا نام کہ وہاں جانے کے بعد بندہ باہر آنے کے لیے کوشش نہیں کرے گا، وہ اسی میں ہمیشہ مگن رہے گا، اتنی ساری نعمتیں اللہ نے رکھی ہے۔ لیکن اس وقت جو ہے اللہ رب العزت شہیدوں سے پوچھے گا کہ میری جنت کی نعمتوں کی لذتیں کیسی محسوس ہو رہی ہے۔ اس وقت جو ہے جنتی اس شہید کی زبان سے یہ کلمات نکلیں گے، الا الشہید یتمنی ان یرجع الی الدنیا فیقتل 10 مرات، یعنی اے اللہ تو جو جنت کے بارے میں پوچھ رہا ہے یقیناً جنت کی لذتیں کم نہیں ہیں، اس میں جو تو نے رکھی ہے بڑی بے شمار ہیں، لیکن ہماری تو آرزو یہ ہے کہ اگر تو دنیا میں پھر بھیجے اور پھر ہم تیری راہ میں آئیں اور تیری راہ میں گردن کٹائیں، اور اسی طرح اگر ہمیں تو 10 مرتبہ زندگی عطا فرمائے تو ہر مرتبہ جنت کی لذت سے بھی بہتر لذت اگر ہمیں کہیں نصیب ہوتی ہے تو تیری راہ میں شہید ہونے سے نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی اس شان سے شہداء کی لذتوں کو حدیث پاک میں بیان کرنے کے بعد حضور نے بھی اپنی شان اپنی شہادت کے معاملات کو بھی اللہ کی بارگاہ میں یوں عریضے پیش کیے تھے، اور حضور ہر مرتبہ اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے بھی تیری راہ میں شہادت نصیب فرما۔ لیکن اللہ نے ایک وعدہ فرما لیا تھا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ محبوب کو ایک کافر آپ کی جان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، یعنی کوئی آپ کو شہید نہیں کر سکتا۔ تو اب اگر حضور شہید ہوتے تو یقیناً اللہ کا وعدہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا، تو قدرت نے اس وعدے کو مکمل رکھتے ہوئے محبوب کی دعا کا جواب یوں ارشاد فرمایا، کہا محبوب بظاہر تو کوئی کافر آپ کو مار نہیں سکتا، شہید کر نہیں سکتا، لیکن آپ کے لیے ایک انتظام کر کے رکھتا ہوں، اور وہ انتظام یہ ہوگا آپ کی ظاہری زندگی میں کوئی آپ کو زہر دے گا، یہ آپ کی شہادت سری کی ابتدا ہو جائے گی، اور میدان احد میں آپ کی شہادت کی افواہ کو مشہور کر دوں گا، یعنی آپ جب زخمی ہوں گے لوگ یہ باور کر جائیں گے کہ حضور شہید ہو گئے، لیکن یہ شہادت جہری کی ابتدا ہوگی۔ محبوب ان شہادتوں کی ابتدا آپ کی ظاہری زندگی میں ہوگی، لیکن اختتام جو ہے میرے وعدے کے مطابق آپ کی زندگی میں نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ کے خاندان میں آپ کی لاڈلی کے یہاں ایک بیٹا پیدا کروں گا جس کا نام حسن ہوگا، جو سر سے لے کر سینے تک آپ کے مشابہ ہوگا، اور ایک بیٹا اور دوں گا جس کا نام حسین ہوگا، اور یہ دونوں بیٹے جب ساتھ میں کھڑے ہوں گے صحابہ پکار کر کہیں گے یہ حسن و حسین مل جاتے ہیں تو رسول اللہ کی تصویر نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ ظاہری تصویر میں آپ کی شہادت کو یوں منحصر کر دوں گا کہ ایک کو شہادت سری کا مظہر بناؤں گا، یعنی ایک کو زہر کھلوا کر اس کو شہادت سری کی تکمیل تک پہنچاؤں گا جو آپ کی شہادت ہوگی، اور ایک کو جو ہے میدان کربلا تک پہنچا کر اپنے کنبے کے ساتھ جو ہے شہادت کی منزل پر فائز کروں گا، اور یہ شہادت دنیا تو یہی کہے گی یہ حسین ابن علی کی شہادت ہے، لیکن قدرت کے یہاں یہ محمد الرسول اللہ کی شہادت کا مظہر ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ اللہ رب العزت نے اپنی شان اپنی حکمتوں کے تقاضوں کے مطابق یہ ضرور کر کے بتایا، اس لیے آج بھی پوری دنیا امام حسین کی شہادت پر آنسو بہاتی ہے، اور باقاعدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ ہم اور آپ بھی اس آخری رات میں شب عاشور میں میدان کربلا کا وہ پس منظر سننے کے لیے حاضر ہیں، تو سب سے اولین ترین جنگ کا جو آغاز ہوا اس سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 72 جانثاروں کے لشکر کو باقاعدہ ترتیب دیا۔ اب ترتیب دینے کا مطلب یہ نہیں کہ خالی صف بصف کھڑا کیا جاتا ہے، بلکہ ایسی جگہ پر باقاعدہ ان کو سیٹ کیا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے دشمن یک بارگی کوئی لشکر پر حملہ نہ کر دیں۔ تو سب سے پہلے میمنہ پر حضرت زہیر بن قجین کو مقرر فرمایا، میسرہ پر حضرت حبیب بن مظاہر کو مقرر کیا۔ جھنڈا جو تھا جس کو علم کہتے ہیں، وہ علم آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا،
اور اسی سبب سے آپ کو علم بردار کہا جاتا ہے، یعنی جنگ کا جو جھنڈا ہوتا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ اسی طرح یزیدی لشکر نے بھی اپنی ترتیب بنائی، اور اس میں کم و بیش جو محتاط روایتوں کے مطابق جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ کم و بیش ان 72 نفوس قدسیہ کے مقابلے میں یزید نے اور ابن زیاد نے ابن سعد اور شمر اور ذل جوشن کی معیت میں 22,000 کا لشکر سامنے اتار کر رکھا تھا۔ بعض روایتوں میں کسی نے 40 بھی کہا ہے، لیکن محتاط یہی ہے کہ 22,000 تو وہ کربلا میں آ چکے تھے۔ ان کے اندر میمنہ پر عمر بن الحجاز زبیدی، میسرہ پر شمر ذل جوشن، سواروں پر عزرہ بن قیس، پاپیادہ لوگ جتنے تھے اس پر شیس بن ربعی، اور جنڈا ان کا جو تھا وہ ان کے غلام درید کے پاس انہوں نے رکھا تھا۔ اور اس کے بعد یہ جنگ کا جو ہے آغاز ہوتا ہے، اور جنگ کے آغاز میں ہی سب سے پہلے حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے آپ میدان میں تشریف لے جاتے ہیں اتمام حجت کے لیے، یعنی جیسے فجر کی نمازیں پڑھی اس کے فوری بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ترتیب دینے کے بعد سب سے پہلے ان کے سامنے آپ تشریف لے گئے، اور سامنے جا کر سب سے پہلے آپ نے اونٹ پر بیٹھ کر قرآن مجید منگوایا، اور باقاعدہ قرآن مجید اپنے ہاتھ میں رکھا، اور دونوں ہاتھوں کو اسے بلند کر کے دعا کی کہ اللہ ہر مصیبت میں تو ہی ہمارا اعتماد ہے، یعنی ہمارا بھروسہ صرف تیری ذات پر ہے، اور ہر تکلیف میں ہم نے کبھی کسی پر یہ توکل نہیں کیا، ہم نے ہمیشہ تیری ذات پر بھروسہ فرمایا۔ اللہ سبحان اور اللہ۔ فرماتے ہیں کہ بہت سے غم و اندوہ ایسے ہوتے ہیں جس میں باقاعدہ دل بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کے غموں کی رہائی کی تدبیریں کم ہو جاتی ہے، دوست اور دشمن بھی اس میں ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن اے اللہ صرف تو جانتا ہے کہ میں نے اس قسم کے حالات میں بھی اگر کسی پر اعتماد اور بھروسہ کیا ہے تو اپنے دوستوں اور دشمنوں پر بھی نہیں بلکہ صرف تیری ذات پر بھروسہ کیا ہے۔ سبحان یعنی اللہ۔ سب سے پہلے اللہ کو اپنا گواہ بنایا اور فرمایا اے اللہ میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں اور تجھی سے اپنے دل کا درد کہتا ہوں، اور کہا اے اللہ تو ہر بار مجھ سے ایسی مصیبتوں کو دور کرتا رہا اور مجھے بچا لیا، تو ہی ہر نعمت کا والی ہے اور ہر بھلائی کا تو ہی مالک ہے۔ یہ پہلی سب سے پہلے کربلا کی سرزمین پر قرآن ایسے اٹھا کر باقاعدہ امام حسین نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر لی، اور اس کے بعد آپ نے اپنی صبر کے لیے دعا مانگی کہ اللہ میرے صبر میں ایک ذرہ برابر بھی خلل واقع نہ ہونے پائے، اور تیری بارگاہ میں جب قربانیاں پیش کروں اور میں اپنے بیٹے در بیٹے اور اپنے نواسے اور اپنے پوتے اور اپنے بھتیجے جب بھائیوں کو بھی پیش کروں تو مولا میرے قدموں میں تزلزل پیدا نہ ہو بلکہ مجھے صبر میں استقامت کا پہاڑ اور جبل کی طرح مجھے مضبوط اور طاقت اور قوت عطا فرمانا۔ یہ حضرت امام حسین کی یہ دوسری دعا۔ اس کے بعد پھر آپ نے لوگوں سے جو ہے مخاطب ہو کر تقریر فرمائی۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا لوگوں جلدی نہ کرو، میری بات سن لو، مجھ پر جو فرض ہے کہ میں تمہیں واعظ کروں، نصیحت کروں، اور میرا یہ حق ہے اور مجھے یہ ادا کر لینے دو کہ میں تمہارے سامنے حق بیان کر دوں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہا سن لو، کسی بھی مومن مسلمان کا خون کرنا یہ حرام ہے اور یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کا سبب ہے۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ اس گناہ میں ملوث نہ ہو۔ 22,000 سے خطاب ہے، کہا اس معاملات میں ابھی غور کر لو، خون نہ کرو، اور سنو میں نے تم میں سے کسی کا گھر نہیں اجاڑا ہے، میں نے تم میں سے کسی کو قتل نہیں کیا ہے، میں نے تم میں سے کسی پر حملہ نہیں کیا ہے۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا پسند نہیں کرتے تو مجھے جو اجازت دو کہ میں واپس ہو جاؤں۔ اور اس کے بعد فرمایا تم سے میں نے آج تک کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، میں تو صرف تمہارے دروازے پر تمہاری دعوت پر آیا ہوں
مجھے تم نے بلایا ہے اور پھر تم مجھے بلا کر میری جان کے در پہ ہو، اور تم کس طرح میرے خون سے بری ہو سکتے ہو؟ یاد رکھ لو، میرے خون کے معاملات میں قیامت کے دن تمہارا جواب دینا دشوار ہو جائے گا۔ یہ آپ نے روز محشر کی یاد دلائی۔ آگے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں اپنے انجام معلوم نہیں اور جانتے ہو میں کون ہوں؟ فرمایا، میں رسول اللہ کا لخت جگر ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا، سن لو، میں اس بطول زہرا کا بیٹا ہوں، اور فرمایا سن لو، میرے بابا فاتح خیبر علی المرتضیٰ ہے، اور سنو میری ماں کی شان یہ ہے کہ جب قیامت کے دن بھی انہیں پلسرات سے پار کرایا جائے گا تو اہل محشر کو یہ کہا جائے گا، سر جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، خاتون جنت 70,000 حوروں کے جرمٹ میں پلسرات پار کرنے والی ہے۔ اے لوگوں سن لو، میں اسی ماں کا بیٹا ہوں۔ اور پھر فرمایا، کیا تم نے رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا تم رسول اللہ کی محبت کے دعوے دار نہیں ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں حضور نے تمہارے کے سامنے فرمایا تھا کہ لوگوں اللہ سے صرف اس لیے محبت کرو، وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، اور پھر فرمایا اللہ کی محبت کی خاطر مجھ سے محبت کرو، اور صرف میری محبت کی خاطر میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ اور میرے بارے میں فرمایا، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے رسول اللہ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جو اللہ سے محبت کرے گا اللہ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم۔ امام حسین نے صاف لفظوں میں یہ لوگوں کو بتایا، میں وہی حسین ابن علی ہوں جس کا خطبہ ممبر پر بیٹھ کر رسول اللہ خود پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ ساری باتیں واضح طور پر امام حسین نے ابتدا میں اپنے خود تقریر فرمائی۔ اس کے جواب میں یزیدیوں کی طرف سے جو جواب آیا وہ سنیے۔ انہوں نے کہا، حسین ابن علی، یہ مسئلہ ہی زیر بحث نہیں ہے کہ آپ کون ہیں، ہم آپ کے فضائل ضرور جانتے ہیں، لیکن میدان جنگ ہے، یہ میدان بیان اور واضح و تقریر نہیں ہے۔ یہاں تو صرف ایک کام کیجئے، یا تو بیعت فرمائیے یا تو پھر جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ یہ ان کی طرف سے جواب آیا۔ امام علی مقام نے فرمایا، میرا کام تھا حجت تمام کرنا، یعنی میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری دوں تو کوئی یہ نہ کہہ سکے تمہارے 22,000 میں سے کہ ہم حسین ابن علی کو جانتے نہیں تھے، اس لیے میں نے تمہارے سامنے یہ حجت قائم کر دی۔ اور سنو، اب جو تمہیں کرنا ہے وہ آپ کو اجازت ہے۔ امام علی مقام کی گفتگو سنتے ہوئے شمر لعین سب سے پہلے آگے بڑھا اور کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ آپ نے کون سی تقریر کی ہے۔ یہ جملہ اس بدبخت نے کہا، اور جیسے یہ جملہ کہا تو حضرت حبیب بن مظاہر نے کہا، خبیث، تو یہ کہتا ہے کہ حسین ابن علی نے کیا کہا یہ میں نہیں جانتا؟ تو سن، تو اندھا ہے، بہرا ہے اور گنگا ہو چکا ہے۔ اللہ نے دنیا کی لذت میں تجھے مبتلا کر کے تیرے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ اور اس کے بعد یہ گفتگو جاری تھی، اسی وقت جو ہے ایک لشکر میں سے یزیدیوں میں سے ایک بندہ گھوڑا دوڑاتا ہوا ہے، اس کا نام تھا مالک بن عروہ۔ وہ آیا اور اس نے امام حسین کے سامنے آ کر دیکھا نا تو خیمے کے اطراف و اکناف میں امام حسین نے سیفٹی کے لیے خندق کھدوا کے آگ جلا کر رکھی تھی۔ اس نے شعلے بھڑکتے دیکھے نا تو اس نے گستاخی کرتے ہوئے کہا، حسین ابن علی، تم نے تو پہلے سے ہی آگ تیار کر کے رکھی ہے، یعنی آگ لگا لی ہے، بس اتنا سننا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی تقریر کے فوری بعد یہ بندہ آیا تھا، اسی وقت امام حسین نے فرمایا، کذبت یا عدو اللہ، یعنی اے اللہ کے دشمن تو جھوٹ کہہ رہا ہے، اور تجھے یہ گمانے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا، یعنی یہ امام حسین کے مطلب جلال بھرے جملے۔ حضرت مسلم بن اوسجہ جو تھے نا، ان کو یہ جملہ جو ہے مالک بن عروہ کا پسند نہیں آیا۔ انہوں نے کہا، حضور اگر اجازت دیں ایک تیر سے اسی وقت اس کو ختم کر دوں، یعنی یہ ابتدا کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا، صبر کرو، تقوی اختیار کرو، عدل سے کام لو، انصاف سے کام لو، ایسی حالت میں ہم جو جنگ کے لیے مجبور کیے جا رہے ہیں، یہاں خون بہے گا،
تلواریں اڑے گی، اور یہ بے ادبی بھرا جو جملہ کہہ رہا ہے اس کے بدلے میں ہم تیر پھینک کر ہم اس کی اجازت نہیں چاہتے کہ جنگ کی ابتدا ہم کریں۔ خبردار، میرے لشکر میں سے کوئی ابتدا نہ کرے گا، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ اپنے ہاتھوں کو خون آلودہ نہ کریں۔ یعنی یہ حضرت امام حسین نے اپنے ساتھوں سے یہ فرمایا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وقفہ در وقفہ اسی 10 تاریخ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم و بیش 3 مرتبہ ابن سعد کو اسپیشل بلا کر سمجھانے کی کوشش فرمائی کہ یہ جنگ ہونے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ ایسا کوئی راستہ نکالا جائے کہ جس کے ذریعے سے یہ جنگ ٹل جائے۔ تیسری مرتبہ جب آپ نے اس کو سمجھایا تو ابن سعد مردود کو ایک خدشہ لاحق ہوا، اور وہ خدشہ یہ تھا تیسری مرتبہ میں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ حسین ابن علی کے یہ خطبات اور ان کی باتوں سے کہیں جو ہے یہ لشکر ان کی طرف بھاگ نہ جائیں، یعنی واپس نہ پلٹ جائیں یہ لوگ۔ تو ابن سعد نے کہا کہ آپ اپنی تقریر بند کریں اور جنگ کا آغاز کریں۔ امام حسین نے فرمایا ابن سعد تو مجھے کس بنیاد پر قتل کرنا چاہتا ہے، یعنی وجہ تو بتا دے کہ آخر یہ لشکر لے کر اتنا بڑا کیوں آ گیا ہے۔ اب یہ صاف صاف الفاظ تاریخ کربلا کی ہمیں اور آپ کو دعوت دے رہی ہے، اور ہمیں بھی ہوش کے ناخن لے کر اس داستان کربلا کو سننے کے بعد اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ امام حسین نے سوال فرمایا، ابن سعد یہ تو بتا کہ کون سی ایسی خواہش ہے کہ جس کی بنیاد پر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اتنے بڑے لشکر کے ساتھ آ گیا۔ تو ابن سعد نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ ابن زیاد تمہارے ساتھ لڑنے کی وجہ سے مجھے ملک رے عطا فرمائے گا، یعنی دے گا، اور جرجان کی مجھے حکومت دے گا۔ بس اسی لالچ میں میں میدان کربلا آ گیا ہوں۔ یعنی 2 پراپرٹیاں اس نے گنوائی حکومت کی۔ امام حسین نے فرمایا سن، قسم اس خدا کی جس نے مجھے پیدا کیا، حسین ابن علی تجھے یہ جواب دے رہا ہے کہ خدا کی قسم تجھے ملک رے کی کبھی بھی سلطنت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ کوفہ میں تیرا سر نیزے پر ہے اور تیرے لڑکے پر باقاعدہ لوگ تلواریں چلا رہے ہوں گے، اور باقاعدہ تیرے سر پر اور تیرے بیٹے پر لوگ پتھر برسا رہے ہوں گے۔ یعنی میدان کربلا میں آ کر امام حسین نے پیشگی اس کا جو انجام ہونے والا تھا ابن سعد کے سامنے بیان کیا۔ اور اس کے بعد امام حسین نے جب ابن سعد سے یہ بات کر لی تو آگے کی جو روایت ایک ہے کہ امام حسین نے ان خط لکھنے والوں کے نام لیے۔ آپ کھڑے ہوئے امام حسین اور فرمایا اے شیس بن ربعی، اے حجاج بن جبیر، اے قیس بن اشعث، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے خط لکھ کر نہیں بلوایا؟ اب یہ ابن سعد کے ڈر کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے اور لالچ کی وجہ سے ان بدبختوں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا تم نے لکھے تو ضرور ہے لیکن تم انکار پر تلے ہوئے ہو، ان کا بدلہ اللہ تم سے لے گا۔ خیر، میرا کوفہ آنا پسند نہیں ہے تو میں تو اتمام حجت کر چکا ہوں، لیکن سنو، اگر تم نے یہ ظلم کیا تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہارے پاس جواب نہیں بن پڑے گا۔ یعنی یہ وہ خطبہ ہے جس کو امام حسین نے دینے کے بعد اپنے اتمام حجت پوری کر دی۔ اب جب امام حسین یہ تقریر کر رہے ہیں، پہلی تقریر ہے، امام حسین کے خطبے کو سننے کے بعد اس وقت جو سب سے زیادہ اگر کسی پر کوئی اثر پڑا تو تاریخ کربلا میں یہ ہے کہ حضرت حور، ان پر یہ اثر ہوا اور وہ ایسے لرزنے لگے، دل پہ مطلب گہرا اثر ہو گیا۔ اپنے ابن سعد سے جا کر کہا ابن سعد یہ امام حسین کی تقریریں تجھ پر اثر کارک نہیں ہو رہی ہے؟ تو کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 22,000 کو صرف اس لیے لایا گیا تھا یہاں کہ یہ 72 لوگوں سے لڑا جائے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو کہا کہ میری تو ہمت نہیں بنتی ان کی باتیں سننے کے بعد کہ میں رسول اللہ کے خاندان کے شہزادے سے لڑوں۔ ابن سعد نے کہا حور، یہ تو ابھی تقریر ہے، ابھی تو آگے ایسا ہوگا کہ ہم جب جنگ کریں گے تو اس میں ادنا جنگ کی کیفیت یہ ہوگی کہ لوگوں کے سر اڑیں گے، یعنی باقاعدہ یہاں سب کو مار دیا جائے گا، ہاتھ کٹیں گے، پیر کٹیں گے، برچھیاں اچھلے گی اور تلواروں کے اور نیزوں کے وار ہوں گے۔
حضرت حور نے فرمایا، کہا یہ تیرے اختیار میں ہوگا کہ تو یہ کر سکے گا، لیکن مجھے یہ کیفیت بتا رہی کہ میں تو یہ کبھی قدم نہ اٹھاؤں گا، لیکن سن اب میرا فیصلہ سن لے۔ کہا کیا؟ کہا اس وقت میں دو لشکر کے درمیان نہیں کھڑا ہوں۔ کہا تو؟ کہا فرمایا میں اس وقت جو ہے بین الجنت والنار، یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ میں جہنم میں جاؤں۔ اور ایسے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اپنے ساتھیوں سے کہا گواہ رہنا میں نے جہنم کو ٹھکرا کر جنت کی طرف پیشکش کی ہے۔ یعنی یوں کہہ کر آپ نے دعا کی، اللہم انی اخیر نفسی بین الجنہ والنار، خدا کی قسم اے اللہ میں جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، لیکن میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں جنت کو پسند فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ کہہ کر آپ نے فوری طور پر ایک آواز لگاتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اپنے گھوڑے کو دوڑا دیا، اور جیسے ہی وہ بارگاہ ابن رسول میں حاضر ہوئے، ہاتھ جوڑے نیچے اتر کر اور کہا حضور پہلا مجرم میں ہوں کہ میں نے منزل سرات پر آپ کو روکا تھا، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے آپ سے معافی مانگنے کے لیے اور توبہ کی قبولیت کے لیے میں حاضر ہوں۔ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے کہ میں آپ کے لشکر میں آ جاؤں؟ امام حسین نے فرمایا نعم یتوب علیک، ہاں حور جا۔ حسین ابن علی بشارت دیتا اللہ تیری توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور سن، اللہم الیک تبت علی فقد ارعبت قلوب اولیائک و اولاد و بنت نبیک۔ پھر حضرت حور نے کہا کہ اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، تو میری توبہ قبول فرما، اور میں نے تیرے اولیاء اور تیرے نبی کے بیٹی کی اولاد کو جو ہے روک کر جو خوفزدہ کیا، میں اس معاملے میں بھی تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف فرما۔ امام علی مقام نے دعا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا فصنع یرحمکم اللہ کما براء لک۔ فرمایا اے حور تمہارا جو دل چاہے کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا اور تمہیں دونوں جہان میں تمہارے نام کے مطابق آزادی عطا فرمائے گا۔ یہ کہہ کر حضرت حور رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سپورٹ کر دیا، یعنی ان کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور اس کے بعد امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد پھر اجازت بھی مانگی۔ کہا حضور اگر اجازت دیں تو میں سامنے جاؤں اور ان لوگوں کو تقریر کروں۔ آپ نے اجازت دی، وہاں جا کر آپ نے تقریر فرمائی، اور جیسے ان کے سامنے حضرت حور تقریر کر رہے تھے تو حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سننے کے بعد ان لوگوں نے تیر برسانا شروع کی۔ جیسے ان کی طرف سے تیر برسنا شروع ہوئے تو امام حسین نے حضرت حور کو آواز دی، کہا حور واپس آ جا، ان کے دل پر اللہ نے مہر کر دی ہے، اب یہ تیری تقریر سے واپس آنے والے لوگ نہیں ہیں، واپس آ جا۔ واپس آ گئے۔ پتہ یہ چلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جان رہے تھے کہ ہر تقریر سب کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ آج بھی جو ہمارے حالات بن رہے ہیں نا، لوگ یہ سوچتے ہوں گے کبھی کبھی کہ یار اتنا چلایا جاتا ہے، اتنی تقریریں ہوتی ہیں، لوگ اس کو مانتے کیوں نہیں ہیں؟ تو یہ امام حسین نے بتایا حور سب کے دلوں پر تقریریں اثر نہیں کرتی، اثر تو انہی کے دل پر کرتی ہے جس کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور ان لوگوں کے دلوں میں تو اللہ نے مہر کر دی ہے۔ یہ جنتی جوانوں کے سردار کے سامنے یہ سارا پس منظر ہو رہا ہے، تقریریں ہو رہی ہے، پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اب میں یہاں رک کر یہ کہہ سکتا ہوں نا کہ میں تو 10 روز آپ کے یہاں آیا ہوں، اگر میں پوری زندگی تقریر کرتا رہوں اور کسی پر اثر بھی نہ کریں تو اس پہ تعجب نہیں کرتا۔ وجہ کیونکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ تقریر اسی کے دل میں اثر کرے گی جس کے دل میں اللہ نے ایمان سلامت رکھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ غیرت ہے، یہ کربلا کا پس منظر ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور یہ تقریری سلسلہ جو ہے نا وہ بند ہو گیا، اور اس کے بعد امام حسین نے حضرت حور کو واپس بلا لیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنے خاص نمائندے جو بھی لے کر گئے تھے آپ، اس میں چند نفوس قدسیہ کی تاریخوں میں تفصیل کے ساتھ مطلب شہادت بیان کی۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت بریر بن حضیر، حضرت وہب بن عبداللہ، حضرت حور بن یزید، حضرت ہاشم بن عتبہ، حضرت حبیب بن مظاہر، عامر بن شیس، حضرت انس کاہلی، اور ایک 11 سال کا بچہ تھا جس نے وہ شہادت دی۔ یہ تقریباً چند لوگ ایسے تھے جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے اپنی جانوں کے تحفے پیش کیے،
ان میں سب سے پہلے یزیدی لشکر کی جانب سے جب چند لوگ میدان میں آئے تو امام حسین کے لشکر میں سے حضرت حبیب بن مظاہر، حضرت بریر بن حضیر، یہ دونوں آگے بڑھے امام حسین کی اجازت لینے کا، حضور اجازت دیں ہم لوگ آگے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ رک جاؤ، ان دونوں بندوں کو روک لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عمیر قلبی جو تھے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے یہ کہا حضور مجھے اجازت دیں۔ آپ نے انہیں اجازت دی، آپ اکیلے ان دونوں کے مقابلے میں آئے اور ان دونوں غلاموں نے آپ سے پوچھا، کن سے؟ حضرت عبداللہ بن عمیر قلبی سے، کہا تم کون ہو، اپنا نسب نامہ بیان کرو۔ تو آپ نے اپنا نسب نامہ بیان کیا۔ تو آپ نے بھی پوچھا آپ کون ہیں؟ تو کہا کہ ہم تو ان کے غلام ہیں۔ تو فرمایا، کہا کہ ہم غلاموں سے مقابلہ نہیں کرتے۔ اس کے بعد زہر بن قین یا حبیب بن مظہر کو بھیجو، ان دونوں غلاموں نے بھی یہ کہا ان دونوں کو بھیجو۔ اس وقت جو ہے یسار جو ہے نا وہ آگے اور سالم جو تھا نا وہ پیچھے تھا۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ او دنیا کے کتوں، تجھے مجھ سے مقابلہ کرنے میں شرم آتی ہے؟ یہ کہتے ہوئے یسار پر آپ نے پہل کرتے ہوئے وار کیا اور جیسے ہی وار کیا اس کا سر اڑا۔ سالم نے جھپٹ کر حضرت عبداللہ بن عمیر پر حملہ کیا مگر بائیں ہاتھ سے اس کا وار جو ہے روکا اور دوسرا وار اسی پر کیا اور اسے اسی وقت ان دونوں کو جہنم رسید کر دیا۔ یہ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمیر نے یہ دونوں کو جہنم واصل کیا۔ اس کے بعد آپ جنگ لڑ رہے ہیں، جو بھی سامنے آتا جنگ لڑ رہے تھے۔ اتنے میں یہ میں پہلی شہادت پڑھ رہا ہوں، سنیے گا اس کو۔ اتنے میں خیمے کے اندر آپ کی بیوی یعنی حضرت عبداللہ بن عمیر کی بیوی جو تھی وہ جوش میں آ گئی اور وہ جلدی سے خیمے سے باہر نکلی اور جو لکڑی پڑی تھی نا اس کو لیا اور لے کر وہ میدان میں حضرت عبداللہ بن عمیر قلبی کے پاس آ گئی اور کہا میں بھی تمہارے ساتھ جنگ لڑوں گی۔ یعنی یہ کربلا کی ایک خاتون تھی جو حضرت عبداللہ ابن عمیر قلبی کی، وہ میدان میں آئی باقاعدہ لکڑی لے کے اور کہا کہ عبداللہ جب آپ رسول اللہ کے بیٹوں کے نام پر جان دے سکتے ہیں تو تاریخ اسلام میں بھی یہ بھی تو لکھا جانا چاہیے نا کہ ایک خاتون نے بھی جنگ لڑی ہے، تو میں آ گئی ہوں۔ تو جیسے حضرت عبداللہ نے اپنی بیوی کو دیکھا نا تو شہید ہونے سے پہلے اپنی بیوی کو یہ جملہ کہا سنو۔ کہا کیا؟ کہا اللہ نے عورتوں پر جہاد فرض نہیں فرمایا، یعنی مسئلہ بتایا۔ این میدان جنگ میں اپنی گھر کی عورت کو سمجھایا، کہا تمہیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں، اللہ نے تم پر فرض نہیں فرمایا۔ تو کہا کہ میں تو آپ کا ساتھ چھوڑنے والی نہیں، یعنی آپ کے ساتھ ہی رہوں گی۔ اتنے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے سے آواز دی، کہا اے کنیز خاندان رسول واپس آ جا، واپس آ جا، اللہ نے عورتوں پر جہاد واجب نہیں کیا ہے۔ یعنی تو اپنے شوہر کو جو شہادت کا دلہا بنتے دیکھ رہی ہے، تجھے بھی جو شہادت کا شوق ہے، تو صرف خیمے میں بیٹھی رہ، اللہ قیامت کے دن تم دونوں کو جنت میں اکٹھا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یعنی واپس بلایا، واپس کیا۔ یعنی یہ پہلی شہادت میں امام حسین آنے والی نسلوں کو دعوت دے رہے تھے، عورتیں خیموں سے باہر نہ نکلے، یہ درس کربلا ہے، اور واپس کیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمیر کی جب یہ شہادت ہوئی اور جیسے ہی آپ کی بیوی آپ کے سرہانے پہنچی، یعنی جب آپ کی جس میں اقدس کو لایا گیا اور سر کے قریب کھڑی رہی، اتنے میں آپ کے چہرے سے گرد و غبار صاف کر رہی تھی۔ اب قدرت کا فیصلہ دیکھیے، وہ لشکر تو ہے سامنے، یہاں خیمے کے قریب لاشا لایا گیا ہے، اور جیسے وہ صاف کر رہی تھی نا تو وہیں شمر دل جوشن جو بیٹھا ہوا تھا نا، اس مردود نے ایک غلام رستم کو حکم دیا، کہا یہ عبداللہ کی بیوی اس کے گرد و غبار کو صاف کر رہی ہے، یہاں سے ایک تیر مطلب مار کہ یہ اس کی بیوی کو لگے۔ بس اس بدبخت غلام رستم نے زوردار ایک تیر پھینکا اور جیسے ہی وہ تیر آ کر آپ کو لگا تو آپ کے شوہر کے ساتھ ساتھ اسی جگہ پر آپ کی بیوی کو بھی شہادت نصیب ہو گئی۔ اور یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے پر یہ تصدیق ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی شہادت کی دلہن بنا کر انہیں بھی جنت تک رسائی فرمائی۔ پتہ یہ چلا یہ امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ پہلی قربانی تھی جو حضرت عبداللہ ابن عمیر نے دی۔ دوسرے عبداللہ سنیے،
حضرت وہب بن عبداللہ یہ قلبی تھے، وہ بارگاہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضر ہیں، لیکن اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ بنو کلب سے تھے، بڑے خوبصورت نوجوان تھے، اور آپ کے نکاح کو ابھی 17 دن ہوئے تھے، اس سے زیادہ نہیں ہوا تھا۔ آپ کی والدہ کے پاس پہنچے جو ایک بیوہ تھی، جن کی ساری کمائی اور گھر کا چراغ یہی نوجوان حضرت وہب بن عبداللہ تھے۔ تو انہوں نے اپنی والدہ سے ملاقات کی، گلے لگے، ماں رونے لگی، پوچھا ماں آپ رو کیوں رہی ہے؟ تو کہا سن بیٹا، میری اتنی عمر ہو گئی ہے، میں نے آج تک تجھ سے کوئی کام نہیں لیا، یعنی میں نے کوئی فرمان جاری نہیں کیا، لیکن سن آج ایک چیز میں تجھے حکم دیتی ہوں۔ کہا کیا؟ کہا آج میرے دودھ کی لاج رکھتے ہوئے اگر تو مجھے ماں تسلیم کرتا ہے تو ایک کام کر۔ کہا کیا؟ کہا آج وقت بڑا سہانا ہے، امام حسین کے نام پر تو اپنی جان قربان کر دے تاکہ قیامت کے دن تیری ماں جو ہے، ماں خاتون جنت کی بارگاہ میں کنیز بڑھ کر کھڑی رہ کر یہ عرض کرے گی، کہا جب آپ کے بیٹے پر وقت آیا نا تو میں نے اپنا خوبصورت جوان بھی تمہارے بیٹوں کے قدموں پر قربان کیا۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی ماں کی ممتا یہ تھی، یہ حکم دیا، اور اس کے بعد جیسے ہی ماں سے یہ جملہ سنا، حضرت وہب بن عبداللہ نے کہا میری ماں کوئی بات نہیں، تیری تمنا یہی ہے نا، ایک بات کی مجھے اجازت دے۔ کہا کیا؟ کہا میں خیمے میں اپنی اہلیہ سے مل لوں، یعنی ملاقات کر لوں، یعنی اس سے اجازت لے لوں، اور وہ میرا ہم سفر بنی ہے تو کم از کم اس سے ملاقات کر لوں۔ تو ماں نے کیا کہا معلوم؟ کہا بیٹا کبھی کبھی گھر کی عورتیں بھی دین کے معاملات میں رکاوٹ بن جاتی ہے، پیر پھسلنے نہ پائے۔ حضرت وہب نے کہا نہیں ماں، میں ضرور جاؤں گا، آپ نے کہا ہے نا میں ضرور جاؤں گا، لیکن وہ میری ہم سفر بنی ہے تو کم از کم اس سے مل ضرور لوں۔ گئے اور اپنی بیوی کے سامنے یہ سارا پس منظر جو ہے وہ پیش کیا۔ کہا میری ماں نے تو مجھے یہ کہا ہے، اب تو میری ہم سفر بنی ہے تو میں تیرے سامنے حاضر ہوا ہوں، اب تیرے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو بیوہ کی جو بہو تھی وہ بھی بڑی دلیر تھی، اس نے کہا میرے سرتاج یقیناً آپ کی والدہ کے کہنے کے مطابق محبت اہل بیت میں آپ میدان میں جا رہے ہیں، میں آپ کو روک نہیں سکتی، لیکن سنیں میرا حوصلہ کیا ہے؟ بیوی نے کہا میرا حوصلہ یہ ہے کہ عورتوں پر جنگ واجب نہیں، ورنہ آپ کو اکیلے نہیں جانے دیتی۔ یعنی یہ کربلا کے اندر خواتین کا بھی یہ جذبہ تھا کہ امام حسین کی سنگت نے انہیں اتنا دلیر بنایا تھا۔ کہا وہب سنو، جنگ کی مجھے اجازت نہیں ہے، عورتوں میں اسلام کو جنگ فرض نہیں ہے، ورنہ آپ کو اکیلے نہ جانے دیتی، اور آپ اجازت کی بات کرتے ہیں۔ میری تو سعادت مندی ہے کہ آپ نے دنیا میں مجھے چھوڑ کر جو اللہ کی راہ میں جا کر شہادت کا دلہا بن رہے ہیں، تو قیامت کے دن مجھے بھی جب فرشتے پکاریں گے نا تو کسی شہید کی اہلیہ اور بیوی کہہ کر پکاریں گے۔ سبحان اللہ، یہ اجازت نہیں بلکہ حوصلہ افزائی ہے، ہمت ہے۔ کہا میں ضرور بے ضرور آپ کو اجازت دیتی ہوں، لیکن ایک بات مجھ سے بھی آپ کر لیں۔ کہا کیا؟ کہا یہ وعدہ آپ امام حسین کے ساتھ کریں کہ جب آپ جنت میں جا رہے ہو تو تنہا نہیں جائیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی میں تو آپ کو شہادت میں تنہا نہیں جانے دیتی، لیکن مجھے اجازت نہیں ہے، لیکن جنت میں جب آپ جا رہے ہو تو آپ تنہا نہ جائیں۔ امام حسین سے مل کر وعدہ کرتے ہیں۔ خیمہ امام حسین میں حضرت وہب آئے، ان کی اہلیہ آئی، اور امام حسین کے سامنے انہوں نے یہ دعویٰ دائر کیا۔ کہا حضور آپ وہب بن عبداللہ سے کہیں کہ جب وہ جنت جائیں تو اکیلے نہ جائیں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ یہ چلا کربلا کا وہ پس منظر خوف زدہ والا منظر نہیں تھا، بلکہ باقاعدہ وہ دلیر لوگ تھے، اکیلے تھے، تنہا تھے، 72 تھے، لیکن ساری کائنات سے بہتر تھے۔ یعنی یہ اس زمانے کے اعتبار سے 72 سب سے بہتر لوگ تھے۔ یہ سارا پس منظر حضرت امام حسین کے سامنے ان کی اہلیہ نے یہ بات کر دی، آپ نے وعدہ فرما لیا، اور اس کے بعد عہد و پیمان کے بعد حضرت وہب نے جو ہے اپنا گھوڑا دوڑایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور امام حسین کی محبت میں جو ہے اب تشریف لے گئے، میدان میں گئے۔ اور لشکر والوں نے جیسے حضرت وہب بن عبداللہ کو دیکھا تو بڑے حسین تھے، اور اتنی خوبصورتی تھی ان کی کہ کوئی لشکری ان کے سامنے حملہ تو درکنار، ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر تیر برسانے کے لیے تیار نہیں تھا، یعنی اتنے حسین تھے وہ۔ اور فرمایا، کہا آؤ مجھ سے مد مقابل کوئی،
لیکن لشکر میں سے کوئی نکلتا ہی نہیں، وہ خوبصورت ہی اتنے تھے۔ پھر آپ نے ہاتھ میں نیزہ لیا، کندھے پہ ڈھال تو تھی ہی، اور اس کے بعد ایک رجز پڑا، امیری حسین ونعم الامیر لہ لمعۃ کالسراج المنیر۔ فرمایا لوگوں سن لو، میں کسی عام بندے کا آدمی نہیں ہوں، میرا امیر حسین ابن علی ہے، اور سن لو وہ اتنے بڑے سردار ہیں، اتنے بڑے سردار ہیں کہ ان سے پہلے سورج کی طرح پورے جہان میں کوئی چمکنے والا نظر نہیں آتا۔ یعنی اس انداز میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی، اور حضرت وہب جو ہے خود میدان میں پہنچے اور باقاعدہ یزیدیوں سے مد مقابل ہوئے، یہاں تک کہ ایک یزیدی سامنے آیا، اس کا سر اڑایا، گرد و پیش میں جہاں جہاں بھی گئے ڈھیر لگائے، یک بارگی کئی لوگوں کو مارنے کے بعد پھر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر خیمہ حسین کی طرف واپس بڑھے اور سیدھے اپنے والدہ کی خیمہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ماں دیکھا تو نے کہ میں نے تیرے دودھ کا حق ادا کیا کہ یزیدیوں کو مارا؟ اللہ اکبر۔ ماں نے پھر جذبہ دلایا، کہا بیٹا ابھی بھی میرے دودھ کا حق ادا نہیں ہوا، ایک کام کر واپس پلٹ جا، یعنی واپس جا، واپس بھیجا۔ ابھی واپس بھیجنے کی ماں نے بات کی، سامنے سے آواز آئی، حل من مبارز، ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ اتنے میں حضرت عبداللہ بن وہب جو ہے ایک شیر کی مانند غضبناک ہو کر واپس پلٹے میدان میں آئے۔ اس میں سامنے سب سے پہلا جو بہادر آیا حکم بن طفیل، وہ غرور کا پتلا بن کر حاضر ہوا۔ حضرت وہب نے ایک ہی حملے میں نیزے پر اٹھا کر زمین پر پٹکا اور وہیں اسے مارا۔ حکم بن طفیل کی ہڈیاں جو ہے چکنا چور ہوئی، دونوں لشکر میں شور مچ گیا۔ کسی یزیدی کی ہمت نہ تھی کہ حضرت وہب کے سامنے آئے۔ حضرت وہب گھوڑا دوڑاتے ہوئے خود یزیدیوں کے لشکر میں پہنچے، جو بھی سامنے آیا کسی کو نیزہ مارا، کسی کو تلوار ماری، زمین پر پٹکا، جہاں جو مقابلہ ہو سکتا تھا کرتے رہے، لڑتے رہے، یہاں تک کہ ان یزیدیوں کا جو اصول تھا اس کے مطابق انہوں نے یک بارگی آپ پر تیروں کی برسات کر دی، اور جب تیروں نیزوں کی برسات ہوئی یزیدی لشکر سے نکلنا جو ہے مشکل ہو گیا، یہاں تک کہ آپ زمین اس کربلا کے حصے پر آپ چور ہو کر زمین پر آئے تو یزیدیوں نے آپ کو شہید کر دیا، اور باقاعدہ آپ کا سر انور اسی وقت جو ہے آپ کے جسم اقدس سے جدا کر دیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کی طرف باقاعدہ جو ہے سر انور پھینکا، اور جیسے وہ سر انور آیا تو حضرت امام حسین نے وہ سر انور لیا اور سیدھا جا کر آپ کی والدہ کی گود میں رکھ دیا، اور ان کی والدہ کہتی تھی، اے بیٹے، اے بہادر بیٹے، اب تو نے اپنی ماں کو راضی کر دیا ہے، یعنی آج تیری ماں تجھ سے راضی ہو گئی ہے۔ اور پھر وہ سر حضرت وہب کی بیوی کی گود میں دیا گیا، بیوی نے اپنے پیارے شوہر کے سر کو بوسہ دیا، اور اسی وقت جو ہے بوسہ دیتے ہی راوی لکھتے ہیں کہ ان کی اہلیہ کا بھی وہیں انتقال ہو گیا، یعنی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حضرت وہب بن عبداللہ یہ دوسرے ہیں جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنا خراج پیش کیا اور شہادت کے وہ دلہا بنے۔ یعنی میاں بیوی دونوں جو شہید پہلے ہوئے ان میں دونوں میاں بیوی ہے کہ دونوں شہادتیں حاصل کرتے ہیں اور باقاعدہ جو ہے شہادت کے دلہا بنتے ہیں۔ اب تیسرے نمبر پر جو بندہ کھڑا ہوتا ہے اسے دنیا حضرت حور کا نام دیتی ہے، اور یہ کائنات کے وہ عظیم فرد ہے، اللہ اکبر، کہ جنہوں نے 22,000 میں سے یعنی 22,000 کو چھوڑا 72 کو پسند فرمایا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جہنمیوں کو چھوڑا جنتیوں کو پسند فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس انداز میں وہ یزیدیوں سے نکل کر آئے تھے، اب امام حسین کے سامنے کھڑے ہیں اور کہا حضور مجھے بھی اجازت دیں۔ اور حور کا پلٹنا یہ امام حسین کی کتنی خوشی کا سبب بن سکتا ہے وہ آپ سوچ سکتے ہیں نا، حالات کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ پوزیشن نہیں تھی کہ کوئی واپس پلٹے گا، لیکن حضرت حور کا پلٹنا یہ امام حسین کو صرف راضی کرنے کی غرض سے تھا۔ اور یہ کیوں تھا؟ تو یہ جب پہلی ملاقات ہوئی تھی نا تو امام حسین نے فرمایا تھا نا کہ حور جا اپنی نماز اپنے لشکر کے ساتھ پڑھ، تو کہا تھا نا کہ امام کیا میں مسلمان نہیں؟ یعنی آپ تو ہمارے امام ہیں، میں آپ کو امام ہی تسلیم کرتا ہوں، یعنی رسول اللہ کے بیٹے ہیں آپ، ہم لوگ الگ نماز نہیں پڑھیں گے، ہم تو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ ہیں۔ یعنی اس وقت حور نے یہ جو محبت کا اظہار کیا، اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت حور نے
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ آپ ہمارا پیچھا چھوڑ دیں اور ہمیں کہیں اور نکل جانے دیں، تو حضرت حور نے یہ جملہ کہا کہ مجھے تو حکم ابن زیاد کی طرف سے یہی ہے کہ میں آپ کا پیچھا کرتا رہوں، آپ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو کہا حور تجھ پر تیری ماں روئے، یہ عرب کا ایک جملہ تھا، کہا تجھ پر تیری ماں روئے۔ تو کہا کہ امام میں آپ کو یہ جملہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں آپ کی والدہ کی عظمت کو جانتا ہوں۔ یعنی یہ وہ ادب والے جملے تھے نا، قدرت نے ان کا دل بدل دیا تھا، وہ واپس آ گئے۔ اسی جملوں کی برکتوں کی وجہ سے تقدیر کے فیصلے بدل چکے اور 22,000 کے لشکر سے نکل کر حضرت حور آئے تھے، اب امام کے سامنے کھڑے ہیں۔ عرض کیا کہ حضور سب جا رہے ہیں، مجھے بھی اجازت دیں۔ اللہ اکبر، اجازت لے کر میدان میں آئے۔ جیسے ہی میدان میں آئے نا تو آتے ہی آپ نے ایک خطبہ دیا، لوگوں کو سمجھایا۔ پھر بھی اتنے میں حور کے جو بھائی تھے مصعب ابن یزید، اس نے دیکھا کہ جب میرا بھائی حور سامنے آیا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اجازت لی۔ تو اب دشمن تو یہی سمجھ رہے تھے کہ حور کے سامنے اس کا بھائی جائے گا، یعنی مصعب جائے گا۔ اب جیسے ہی مصعب آئے تو آپس میں گھوڑے دونوں آمنے سامنے ہوئے اور آتے ہی حضرت حور سے کہتے ہیں مصعب، کہا حور، کہا کیا؟ کہا میرے بھائی تو 22,000 سے پلٹ کر جو گیا ہے نا، تیرے جانے نے میری آنکھیں کھول دی ہے۔ یہ تاریخ کا وہ پس منظر ہے۔ حضرت حور سے ان کا بھائی، سگا بھائی کہتا ہے تو نے میری آنکھیں کھول دی ہے، میں تو یہی سمجھتا تھا یہی لوگ راہ حق پر ہے، اب مجھے سمجھ آئی کہ حق پر امام حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں چاہتا ہوں، کیا کہا؟ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی امام حسین کی غلامی میں داخلہ لے لوں۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ جب عمرو بن سعد کے پس منظر نے جب یہ دیکھا نا لشکریوں نے، تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا، وہ گھبرا گیا، کہا یہ کیا ہو گیا؟ ایک شخص کو بھیجا، کہا جلدی جا جلدی جا۔ کہا کیوں؟ کہا حور تو گیا ہے، کہیں مصعب نہ چلا جائے۔ ایک بندہ فوراً آیا اور اس کو بھیجا تھا سمجھانے کے لیے، لیکن کہا تھا ابن سعد نے، کہا اگر حور بھی نہ مانے نا، مصعب کو تو سمجھانا، لیکن اگر حور بھی نہ مانے نا تو وہیں سر قلم کر دینا۔ اب وہ یزیدی خبیث آیا اور حضرت حور سے آ کر کہنے لگا، حور میں تو یہ سمجھتا تھا بڑے سمجھدار آپ ہیں، لیکن آج تم نے یزید کے انعام اور اکرام کو چھوڑ کر یہ مسافروں کا ساتھ دیا، ان مظلوموں کا سپورٹ کیا تم نے، کہ جن کے پاس پانی نہیں ہے پینے کے لیے، کھانے کے لیے ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، ایک قطرہ نہیں ہے پانی کے لیے، اور تم ان کے ساتھ میں کھڑے ہو۔ بس اتنا سننا تھا۔ حضرت حور نے جواب دیا، کہا بے عقل، تیری نصیحت پر مجھے افسوس ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے عقل مندی سے کام نہیں لیا۔ سن، میری عقل مندی یہ ہے کہ میں نے ناپاک لوگوں کو چھوڑا ہے، پاک کو پسند کیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی میں نے یہ لشکر کا فیصلہ ایسے نہیں کیا۔ اور سن، تم لوگوں نے صرف دولت پر توکل کیا ہے، میں نے دولت نہیں دیکھی، مصطفیٰ کی شفاعت پر میری نظر گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تم نے صرف دنیا دیکھی ہے، میں نے آخرت کا فیصلہ کیا ہے۔ اور سن، تو نے صرف یزید کا سپورٹ کیا ہے، میں نے جنتی جوانوں کے سردار کا سپورٹ کیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ جملے کہہ کر حضرت حور نے اس سے بھی ورگلایا، لیکن وہ یزیدی خبیث کہنے لگا، یہ تو میں بھی خوب جانتا ہوں، لیکن ہم لوگ تو سپاہی ہے، جدھر دولت ملتی ہے ادھر جانا چاہیے۔ کیا کہا اس نے؟ جدھر دولت ملتی ہے لوگ ادھر جاتے ہیں، اور آپ نے دولت کو ٹھکرا دیا۔ آپ نے فرمایا تیری ہمت پر لعنت ہے، مجھے افسوس ہے، لعنت کرتا ہوں تیری ہمت پر کہ تو صرف دولت دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد وہ یزیدی خبیث سمجھ گیا کہ اب میری بات اثر کرنے والی نہیں ہے، اس لیے اس نے فوراً محبت اہل بیت میں حضرت حور تو آئی تھے، اس نے حضرت حور پر حملہ کیا اور باتیں کرتے ہوئے جیسے حملہ کرنا چاہا اور سینے پر جو ہے زور سے ایک تیر مارا، اور حضرت حور جو ہے وہ زخم کھا کر اس یزیدی کے سینے پر وار کرنے کے لیے نیزہ بڑھایا اور اس کے سینے پر بھی وار کیا، یہاں تک کہ اسے گھوڑے کی زین سے اٹھایا اور اٹھا کر اسے ہاتھ سے پٹکا۔ اس شخص کے 3 بھائی تھے، جو آیا تھا اس کے 3 بھائی تھے، یکے بعد دیگرے دوڑے اپنے بھائی کے وصلے جہنم ہو جانے کے بعد تینوں آئے، حضرت حور نے ایک کے بعد دیگرے سب کے اوپر وار کیا اور تینوں کو اٹھا کر باقاعدہ گھوڑے سے پٹکا، اور تیسرا بندہ جب آیا اور بھاگنے لگا
حضرت حور نے اس کا پیچھا کیا، قریب تھا اس کی پیٹھ پر ایسا نیزہ مارا کہ سینے سے پار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت حور جو ہے ان 4 بندوں کو مارنے کے بعد واپس امام حسین کی بارگاہ میں آ گئے اور اس کے بعد عرض کیا حضور ایک بار اپنا دیدار کرا دیں، پیاس کی بات نہیں کی، کہا حضور ایک بار اپنا دیدار دے دیں اور مجھے بشارت دے دیں کیا اللہ اس کے رسول مجھ سے خوش ہیں کہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ واپس پلٹے اور دیدار کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حور کو سینے سے لگایا اور فرمایا نعمہ انت حور، بے شک اے حور اللہ نے تجھے جہنم سے آزاد فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ بھی راضی ہے، میرا رسول بھی تجھ سے راضی ہے، اور حور سن حسین ابن علی بھی تجھ سے راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنی رضا کا مزدہ سنایا، پھر امام علی مقام کو سلام کر کے پھر واپس پلٹے اور پھر حملہ کیا، یہاں تک کہ ان دھوکے بازوں نے حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر سب سے پہلے حملہ کیا، یہاں تک کہ آپ پیادہ آ گئے، یعنی گھوڑے کو مارا اور اس کے بعد آپ کو پیدل لڑنا پڑا، یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ندا دے کر اپنے ساتھیوں کو ایک گھوڑا اور بھیجا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت حور کو واپس بلایا، لیکن حضرت حور پیادہ لڑتے رہے، اور جب لڑتے رہے یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک بار واپس آئے اور پھر دیدار کرنے کے لیے امام حسین سے کہا حضور دیدار کرا دیں، دیدار کرایا، اور اس کے بعد فرمایا حور اب جاؤ، اب دیدار کے لیے واپس نہ آنا، میں دیکھ رہا ہوں جنت کی حوریں تمہارا استقبال کرنے کے لیے سبحان کھڑی ہیں۔ اللہ۔ سبحان یہ اللہ۔ کہہ کر حضرت حور کو واپس کیا اور اس کے بعد واپس ہوئے حضرت حور اور پھر لڑے، یہاں تک کہ حضرت حور پر انہوں نے جو ہے باقاعدہ اتنے حملے کیے کہ آپ زمین پر زخم کا تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر آئے اور زور سے ایک آواز بلند کی، یا ابن رسول اللہ ادرکنی، یا ابن رسول اللہ ادرکنی، اے رسول اللہ کے بیٹے میری خبر لیجئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور لے جا کر حضرت حور کو اٹھا کر ان کے سر انور کو لے کر اپنے مبارک زانوں پر رکھا، گرد و غبار صاف کیے، ابھی تھوڑی سی رمق باقی تھی زندگی کی، اتنے میں حضرت حور نے آنکھیں جیسے گرد و غبار ہٹا اور آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا کہ ان کا سر جو ہے وہ امام حسین کی گود میں پڑا ہے، اور آنکھ کھولی نا تو امام حسین نظر آئے، اور جیسے چہرہ حسین دیکھا نا تو حضرت حور کو پھر وہ واقعہ یاد آ گیا جو آپ نے روکا تھا، روتے مسکراتے دونوں طرح سے کہا امام ایک بات پوچھوں؟ کہا کیا؟ کہا حضور آپ بتا دینا جاتے جاتے مجھے آپ مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں ہیں؟ سبحان اللہ۔ امام حسین کے آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہی اور فرمایا حور صرف حسین تجھ سے راضی نہیں ہے بلکہ حسین کا نانا بھی تجھ سے راضی ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور حور میرے نانا کا رب بھی تجھ سے راضی ہے، اور میں تجھے مزدہ دیتا ہوں کہ اللہ نے تجھے صرف حور نہیں بنایا یہاں، یعنی آزاد، حور کا مطلب ہی آزاد ہوتا ہے، کہ صرف تجھے دنیا میں حور نہیں بنایا بلکہ اللہ نے تجھے جہنم سے بھی آزاد بنایا۔ سبحان اللہ۔ بس یہ مزدہ سنا حضرت حور کے چہرے پر اور لبوں پر مسکراہٹ آئی، بس یہ آخری مسکراہٹ تھی، دیدار حسین ہو رہا تھا، اور اسی مزدے کے ساتھ حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح جو ہے گود حسین میں ہی، یعنی آپ کی زانوں پر رہتے ہوئے ہی وہ روح پرواز کرتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخرکار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بھی واپس لاتے ہیں اور واپس لے جا کر انہیں بھی ان ساتھیوں کے اندر جو ہے لیٹا دیتے ہیں، اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے جن جن لوگوں نے قربانیاں پیش کی اس میں نے نام چند چیز لوگوں کے لے لیے، اس میں ایک لسٹ اور ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ ان میں چمنستان رسالت کے مہکتے ہوئے پھولوں میں حضرت عبداللہ بن مسلم، حضرت محمد بن عبداللہ ابن جعفر طیار، حضرت عون بن عبداللہ ابن جعفر طیار، حضرت عبداللہ ابن امام حسن، حضرت قاسم ابن حسن، حضرت عباس علمبردار، حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر۔ یہ چند لوگوں کی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ لسٹ بیان کی جاتی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان 72 لوگوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھائی، یعنی جیسے حضرت عباس کا ذکر ہوتا ہے نا، ایسے ہی حضرت علی کے اور بیٹے، جن میں ایک نام ابو بکر ہے، ایک نام عمر ہے، ایک نام عثمان ہے، اس طرح کے 5 بیٹے اور بھی تھے تقریباً،
یہ لوگوں نے بھی امام حسین سے پہلے اپنی قربانیاں پیش کی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا ثبوت دیا. تو ان لوگوں میں سے سب سے پہلی شہادت میں پڑھتا ہوں خاندان نبوت کے ان چشم و چراغ کی. آپ نے زیادہ تر یہی سنی ہے، لیکن میں جو پڑھنے لگا ہوں اس میں سے سب سے پہلے امام حسین کی بارگاہ میں ایک وہ شخصیت حاضر ہوئی جس کو دیکھتے دیکھتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب غم و اندوہ میں ڈوب گئے. اور جب وہ جوان سامنے کھڑا ہوا نا تو انہوں نے اجازت مانگی، کہا امام مجھے اجازت دیں. امام حسین نے پہلی نظر ڈالی نا تو دیکھتے ہی دیکھتے امام حسین کی آنکھیں بہہ گئی، مطلب رونے لگے. اور ایک جملہ فرمایا، کہا عبداللہ بن مسلم تم مسلم بن عقیل کی یادگار ہے. یعنی جنہوں نے یہ کربلا کی جو داستان ہے نا اس میں شہادت کی جو پہلی لکیر ہے اس کی تو یادگار ہے. جب جب میں تجھے دیکھتا ہوں خیمے میں مجھے اپنے بھائی یہ مسلم بن عقیل یاد آتے ہیں. میں ان کی یاد مناتا ہوں تجھے دیکھ دیکھ کر، اور میں تجھے اجازت دوں. تو برجستہ انہوں نے کہا چچا جان آپ اپنے بھائی کو تو شہادت کا دلہا بنا چکے ہیں، یعنی انہوں نے تو آپ کے نام پر میرے بابا نے تو شہادت دے دی ہے. میرے دو بھائی بھی چھوٹے چھوٹے جنت تک رسائی کر چکے ہیں. اگر میں بچ گیا اور میں اگر کربلا سے زندہ واپس گیا اور اس کے بعد جب قیامت کے دن میرے بابا سے ملاقات ہوئی، میرے بھائیوں سے ملاقات ہو گئی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے ان کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانا پڑے. اس لیے آپ مجھے اجازت دیں کہ جہاں میرے بابا گئے ہیں، جہاں میرے بھائی گئے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ بس مجھے بھی آپ شہادت کا دلہا بنا دیں. اللہ اکبر. امام حسین پر جو کیفیت طاری ہوئی وہ بیان کرنے سے باہر ہیں. اس کے بعد انہوں نے جو ہے اصرار بڑھایا. امام علی مقام نے رو رو کر گلے سے لگا لگا کر پھر آپ کو جو ہے امامہ شریف جو ہے آپ کے سر پر باندھا. امام مسلم کی یادگار کا وہ تن تنہا شہزادہ جب میدان کربلا کی جانب بڑھا، حضرت عبداللہ ابن مسلم میدان میں آئے اور ہمت دیکھی حضرت مسلم کے بیٹے کی. سب سے پہلے ابن سعد کو للکارا اور کہا اے ابن سعد سب کو نہ بھیج، مسلم بن عقیل کا بیٹا تیرے سامنے کھڑا ہے، تو ہی آ جا سب سے پہلے مقابلے کے لیے. یعنی یہ سردار کو للکارنا یہ آسان نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ خاندان بنو ہاشم کی شان ہے. ڈائریکٹ ابن سعد سے کہا تو ہی آ، تو ہی مقابلہ کر لے. ابن سعد نے جب یہ لشکر میں ہی آواز گونجتی ہوئے دیکھی نا چھپ گیا. باقاعدہ پتہ یہ چلتا تھا مسلم بن عقیل نے اپنے بیٹے کو بھی اس شان سے پالا تھا کہ اس کی آواز سے یزیدیوں کا لشکر کا سردار بھی لرز جاتا تھا. سبحان اللہ. یعنی یہ آواز تھی آپ کے اندر. وہ چھپ گیا اور چھپ کر خیموں میں کہتا ہے ابن سعد قدامہ بن سعد فرازی سے، کہا دیکھ رہا ہے تو کون ہے؟ تو کہا ہاں. کہا پہلے تو ساتھی تھے، اب یہ جو پہلا جوان آیا نا، کہا ہاں. کہا یہ خاندان بنو ہاشم کا نوجوان ہے اور ان کی بہادری بڑی مشہور ہے، یعنی یہ بہادر لوگ ہیں اور ان کو تو جانتا ہے؟ تو کہا ہاں. تو کہا احتیاط سے کام لینا، تو چلا جا. قدامہ نے لالچ پالی، وہ بڑا آگے، اور جیسے وہ آیا اس نے آپ پر نیزے سے پہلے وار کیا. آپ پیچھے ہٹے، وار کھالی گیا. آپ نے نیزے سے پھر کئی حملے کیے لیکن وہ اپنے آپ کو بچاتا رہا. آپ نے نیزہ چھوڑ کر تلوار ہاتھ میں لی، اس سے وار کرنا شروع کیا. تلوار کے واروں سے بھی وہ اپنے آپ کو بچاتا رہا. حضرت عبداللہ بن مسلم نیزہ کو ایک طرف پھینک کر خاموش کھڑے ہو گئے. قدامہ سمجھا بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، تھک گئے ہوں گے، لہٰذا وہ نیزہ لے کر آپ کی طرف بڑھا اور آپ کے سینے پر اسے وار کیا. آپ جھکے، نیزہ کھالی گیا. قدامہ گھوڑے پر پھر کر دوسرا وار کرنا چاہتا تھا نا، بس آپ نے وہ گھومنے کی مہلت نہ دی اور تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کے جسم سے گردن ہی اڑا کر رکھ دی، یعنی سر ہی نیچے گرا دیا. اور جیسے ہی اس کا سر نیچے آیا، جسم ابھی گھوڑے پر تھا، کمر سے اٹھایا ایسے باقاعدہ. حضرت عبداللہ ابن مسلم نے اسے کمر سے اٹھایا اور اونچا کیا اور پھر زمین پر پٹکا. یہاں تک کہ لوگ لکھتے ہیں کہ ایسا پٹکنا اگر کسی خاندان میں پایا جاتا تھا تو وہ خاندان بنو ہاشم میں پایا جاتا تھا. یعنی یہ آپ کی بہادری کا ثبوت تھا. آپ نے باقاعدہ کمر سے اٹھا کر اس کے جسم کو جو ہے زمین پر پٹک دیا اور اس کے بعد آپ گھوڑے سے اتر گئے اور سوار ہو کر لڑنے لگے. اور جب گھوڑا زخمی ہو چکا تھا، نیچے اتر گئے تھے،
تو باقاعدہ آپ نے پھر ایک بار خیمے کا رخ کیا، خیمے میں تشریف لے گئے، اور اس کے بعد قدامہ کا بیٹا جو ہے نا وہ ابن سعد کے پاس آیا، تو کہا کہ تو نے دیکھا؟ کہا کیا؟ کہا تیرے باپ کو مار دیا۔ تو کہا ہاں میں نے لڑنے والے تو بہت دیکھے ہیں۔ کون کہتا ہے؟ یہ قدامہ کا سگا بیٹا کہہ رہا جو دیکھ رہا تھا۔ کہا میں نے لڑنے والے تو بہت دیکھے ہیں، لیکن سن، اس سے پہلا ایسا جنگی ہنر جاننے والا نوجوان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو کہا تو مقابلے میں جائے گا؟ کہا اب کسی کو مقابلے میں نہ بھیج۔ کہا کیوں؟ کہا میں قدامہ کا بیٹا ہوں، میں جنگ کے حالات جانتا ہوں، اب ان کا مقابلہ ایک ایک کر کے نہیں ہو سکتا۔ کہا تو؟ کہا ایک ساتھ میں بھیجے گا تبھی یہ قبضے میں آئیں گے، ورنہ ایک ایک کر کے جائیں گے تو یہ تنہ تنہا سب کو ختم کر دے گا۔ یہ قدامہ کا بیٹا کہہ رہا تھا، اور اس کے بعد ابن سعد نے حالات دیکھے، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسلم کی طرف جو ہے چاروں طرف سے لشکروں کو مطلب جہاں سیٹ تھے وہاں سے لشکر بھیجے گئے، اور یک کے بعد دیگر ایک بڑے گروہ نے آپ کو گھیر لیا۔ اس میں سے ایک جزا دمشقی جو تھا وہ آپ کے پیچھے سے گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا، اور اس یزیدی نے ایک نیزہ جو ہے تان کر سیدھا آپ کو ایسا مطلب مارا کہ آپ اس کی تاب نہیں لا سکے اور سیدھے زمین پر آئے، اور وہیں حضرت عبداللہ ابن مسلم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ شہادت کا جام نوش کر لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خاندان بنو ہاشم کا ایک پہلا شہسوار تھا جس نے شہادت کا جام پی لیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا زینب کبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا بارگاہ امام علی مقام میں حاضر ہے، اور یہ کائنات کی وہ خاتون ہے جس نے کربلا کی تاریخ میں اپنا وہ رول ادا کیا ہے کہ کائنات کی کوئی عورت ایسا جگر اور کلیجہ نہیں لا سکتی، یعنی اتنا بہادرانہ آپ نے رول ادا کیا۔ امام حسین کے خیمے کے سامنے حاضر ہے، عرض کیا، کہا بھائی، کہا کیا؟ کہا آج تک میں نے جو بھی بات کہی نا آپ کے کبھی ٹالی نہیں ہے۔ کہا ہاں بہن۔ کہا آج میں تم سے ایک سوال لے کر حاضر ہوئی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ حسین ابن علی میری بات ٹالیں گے نہیں۔ کہا بہن کہیں۔ تو اپنے پیٹھ کے پیچھے سے اپنے دونوں بیٹے حضرت محمد اور حضرت عون کو ایسے نکالا اور اپنے ہاتھوں سے سجا کر لائی تھی اور سامنے پیش کیا۔ کہا بھائی میں مدینے سے تیرے ساتھ ہوں، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ یک کے بعد دیگر جانثاروں نے اور اس کے بعد عبداللہ ابن مسلم نے شہادت حاصل کر لی ہے۔ اب میں یہ دو پھول لے کر مدینے سے چلی تھی، اب میں یہ چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن اپنی اماں جان کے سامنے جاؤں نا تو میں بھی سر فخر سے بلند کر سکوں، اس لیے میرے یہ دونوں بیٹے تیری بارگاہ میں حاضر کر رہی ہوں، اسے بھی تو اپنے ہاتھوں سے شہادت کا دلہا بنا کر اسے میدان کارزار میں بھیج۔ اللہ اکبر۔ اب یہ صبر کا وہ پہاڑ حضرت امام حسین نے اپنے دونوں بھانجوں کو دیکھا۔ کون ماما یا ماموں ایسا برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی نظروں کے سامنے اس کے بھانجے جو ہے شہید ہوتے ہو؟ لیکن اللہ اکبر، تاریخ کربلا میں امام حسین کا صبر یہ بتا رہا ہے۔ امام حسین نے بڑی منتیں سماجتیں کی، اور حضرت زینب نے اصرار کیا، یہاں تک کہ امام حسین کا انکار جو ہے وہ غالب نہ ہو سکا۔ حضرت زینب کا اصرار غالب ہوا، اور آخر کار حضرت زینب کی بات کو رکھتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے دو بھانجوں کو، یعنی حضرت زینب نے اپنے دو سگے بیٹے امام حسین کے نام پر قربان کرنے کے لیے میدان کربلا میں بھیجا۔ حضرت عبداللہ جو ہے شہادت پا چکے تھے، اور یہ حضرت زینب کے بیٹے حضرت محمد، جن کی عمر تاریخ میں 9 سال کی عمر بتائی جاتی ہے، اور یہ کوئی بڑی عمر نہیں ہوتی۔ امام حسین نے ان کو میدان میں بھیجا، اور ابن سعد نے آپ کو دیکھ کر پکارا، شہزادے نام بتاؤ، کیا نام ہے؟ آپ نے اپنا نسب نامہ بیان کیا، اور نسب نامہ بیان کرنے کے بعد اب چھوٹا سا بچہ ہے، اس سے تو کون مقابلہ کے لیے آتا بھی، لیکن حضرت محمد نے خود بڑھ کر یزیدیوں کی طرف پیشکش کر لی، اور بہت سے یزیدی جو بھی سامنے آئے ان سے لڑے بھی۔ ان بے دین یزیدیوں نے بڑی تیزی کے ساتھ اس چھوٹے سے صاحبزادے یعنی گلشن رسالت کے اس مہکتے ہوئے پھول کو گھیرا، اور گھیرنے کے ساتھ نرغے میں لے لیا، اور چاروں طرف سے اس 9 سالہ جوان بچے پر جو ہے نیزوں کی برسات کر دی، یہاں تک کہ اتنے زخم آئے کہ آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے، اور اسی وقت جو ہے آپ کی شہادت ہو چکی۔ امام حسین دوڑے ہوئے گئے اور اپنے اس پہلے بانجے کو لے جا کر حضرت زینب کے سپرد کیا۔ اتنے میں دوسرا بیٹا کھڑا تھا
جس کا نام حضرت عون بن عبداللہ ابن جعفر طیار ہے، عرض کیا ماما مجھے آپ اجازت دیں، میرا بھائی جہاں گیا نا میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، دوسرے صاحبزادے حضرت زینب کے اصرار کے بعد آپ کے پاس بھیجے گئے۔ اس میں وہی پوزیشن حضرت محمد کے جیسی حضرت عون کی بھی ہوئی۔ ان بدبختوں نے چاروں طرف سے گھیر کر آپ پر بھی نیزوں کے وار کیے، اور اس میں ایک بدبخت جس کا نام لکھا ہے عبداللہ بن قطبہ طائی، اس نے فوراً ہی آپ کے اوپر ایسا وار کیا کہ وہیں آپ شہادت نوش کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دو حضرت زینب کے وہ لخت جگر جو مدینے سے لے کر کربلا تک آئی تھی، آپ نے صرف دین پر اپنے بیٹے قربان کیے، اور جیسے دونوں بیٹوں کو حضرت امام حسین نے حضرت زینب کے سامنے پیش کیا تو حضرت زینب کی چیخیں نکل گئی، اور باقاعدہ رو کر کہا آج اللہ نے میری لاج رکھ لی اور میری دونوں قربانیوں کو قبول فرما لیا۔ یہ حضرت زینب کے صبر بھرے وہ جملے تھے جو آج کائنات میں ہم اور آپ ہوتے یا ہماری گھر کی عورتیں ہوتی تو یقین جانیں یہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن یہ رسول اللہ کے خاندان کی ریت ہے، اور اگر یہ کہوں تو بجا ہوگا کہ یہ ماں خاتون جنت کی تربیت کی نشانی تھی کہ اتنا بڑا سانحہ ہونے کے باوجود بھی حضرت زینب نے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ اللہ میری اس قربانیوں کو قبول فرما لے۔ یہ حضرت زینب کا حوصلہ تھا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کا سگا بیٹا، اللہ اکبر، حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں اور اپنے بابا سے عرض کرتے ہیں، کہا بابا مجھے آپ اجازت دیں کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی قربان کر دوں۔ اب میں یہاں رک کر حضرت علی اکبر کی وہ بات عرض کر دوں جسے آپ کو یہ آنے والی تقریر میں یا آنے والی گفتگو میں سمجھ میں آئے گا۔ یہ وہی صاحبزادہ ہے کہ پورا خاندان اہل بیت جس کو دیکھنے کے بعد رسول اللہ کی یاد تازہ کر لیتے تھے، یعنی خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جب نانا کی یاد آتی تو فوراً حضرت علی اکبر کو بلاتے تھے، سبحان اللہ، اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر پورے خاندان والوں کو یہ سیراب کر دیا جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمشبی تھے، اور سراپا اللہ رب العزت نے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کا ہمشبی بنایا تھا۔ اب یہ چھبی رسول سامنے ہے، اور سامنے آ کر کہا حضور خاندان اہل بیت نبوت کے سب لوگ یکے بعد دیگرے حاضر ہو رہے ہیں، اجازت لے رہے ہیں، اب مجھے بھی اجازت دیں۔ اب وہ اتنا چہیتا بیٹا جسے بڑے لاڈ اور پیار سے پالا تھا، جب وہ امام حسین کے سامنے اصرار کر رہا تھا شوق شہادت میں، ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ اکبر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر جو ہے نا وہ مطلب پھٹا جا رہا تھا کہ اب ہوگا کیا، لیکن پھر بھی اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دیتے ہوئے آپ نے پھر دعا فرمائی، اور دعا یہ تھی اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک وکننا اذا اشتقنا نظرنا الیہ الی وجہہ۔ اے اللہ میں اپنے اس بیٹے کو، یہ حضرت علی اکبر کے وقت دعا کی، جب بھیج رہے ہیں تو کہا اے اللہ میں اپنے اس بیٹے کو تیرے سپرد کر رہا ہوں جو سیرت میں اور صورت میں تیرے محبوب جیسا لگتا ہے، یعنی یہ ہم شبیہ مصطفیٰ کو بھیج رہا ہوں، اور جب ہم تیرے نبی کے دیدار کے متمنی ہوتے تھے تو اے اللہ ہم اس شہزادے کا چہرہ دیکھ لیتے تھے۔ امام حسین نے پھر خود حضرت علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا، اور جب حضرت علی اکبر اسلحے سے لیس ہو کر تلوار کے ساتھ، نیزے اور ڈھال کے ساتھ جب چلنے لگے، اور کمر پر جو ہے وہ پٹکا باندھا، اور جب چلے تیر حمائل کی، تو لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت علی اکبر سے بار بار امام حسین کہتے تھے علی اکبر ایک بار پلٹ کے دیکھ لو نا تاکہ مجھے نانا کی یاد جو آ رہی ہے نا وہ پوری ہو جائے، یعنی بار بار آپ کو پلٹایا صرف اس نیت سے کہ رسول اللہ کی یہ شبیہ جو ہے ان قریب ہماری نظروں سے غائب ہو جائے گی، بار بار پلٹا کر پھر واپس جو ہے آپ تشریف لے گئے، اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خیمے سے رخصت ہوئے، آپ نے سب سے پہلے میدان میں جا کر یہ اشعار پڑھے، انا علی ابن الحسین ابن علی نحن اہل البیت اولا بالنبی اطعنکم بالرمح
طعن صیب اضربکم بالسیف امہی عن ابی ضرب غلام ہاشمی عربی من اہل بیت الہاشمی الترابی. یعنی یہ اشعار پڑھتے ہوئے کہا لوگوں جان لو میں علی اکبر ہوں اور حسین ابن علی کا بیٹا ہوں. ہم اہل بیت رسول اللہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قربت دار ہیں. اور یاد رکھو تمہیں نیزے سے ٹھیک ٹھیک نشانہ بناؤں گا, اپنے بابا کی حمایت میں لڑوں گا. اور فرمایا جیسے ہاشمی عربی جوانوں کی تیغ زنی ہوتی تھی ایسے ہی تمہیں علی اکبر بھی یہ تیغ زنی کر کے بتائے گا. یہ حضرت علی اکبر نے اشعار پڑھے اور اس کے بعد آپ میدان کے اندر تشریف لے گئے. حضرت علی اکبر نے جب نعرہ لگایا نا تو نعرہ لگانے کے ساتھ ہی مطلب ایک سناٹا چھا گیا میدان میں جیسے آپ پہنچے. اور جیسے ہی بڑے بڑے لوگ جو سامنے آنے والے تھے تو انہوں نے تلواریں رکھ دی اور باقاعدہ وہ ساکت ہو گئے اور پورے میدان میں ایک سناٹا ہے. اور ابن سعد سے کہنے لگے, ابن سعد غضب ہو گیا. کہا کیا؟ کہا یہ دیکھ سامنے رسول اللہ تشریف فرمائے. یعنی یہ یزیدیوں نے ہم شبیہ مصطفیٰ کو دیکھ کر یہ کہا تو ہمیں رسول اللہ سے لڑنے کے لیے لایا ہے. ابن سعد نے کہا یہ تمہاری نظروں کا دھوکہ ہے. کہا کیوں؟ کہا یہ رسول اللہ نہیں ہے. کہا تو کہا یہ حسین ابن علی کا لاڈلا علی اکبر ہے جو ہم شبیہ مصطفیٰ ہے. یعنی یہ کہہ کر ابن سعد نے ان لوگوں کو پھر ہاتھ میں تلوار اور نیزے دلوائے. کہا ہاتھ میں تلواریں اور نیزے لے لو, یہ رسول اللہ نہیں ہے, رسول اللہ کا ہم شبیہ ہے. یہ کہہ کر آمنے سامنے آ گئے. اور اس کے بعد آپ نے پہلا لشکر پر حملہ کیا. جدھر گئے باقاعدہ لوگوں سے لڑتے رہے اور سینکڑوں لوگوں کو جو ہے وہ جہنم رسید کیا. دھوپ زیادہ تھی. جنگ کرتے کرتے جب غلبہ ہوا پیاس کا, حضرت علی اکبر واپس پلٹے اور اپنے والد بزرگوار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کیا حضور 3 دن سے پانی اور کھانا بند ہے, تیز دھوپ ہے, لیکن حضور پیاس نے بڑا ستایا ہے, اگر ایک قطرہ میرے حلق میں کوئی اتار دیں تو پھر آپ کا بیٹا واپس جا سکتا ہے. امام حسین نے جب اپنے بیٹے کی یہ باتیں سنی تو ارشاد فرمایا بیٹا تشنا لبو نا. کہا ہاں. کہا یاد رکھو دنیا کا پانی یہ لبوں کو سیراب نہیں کرے گا. کہا تو کہا یہ لبوں کو صرف حوض کوثر ہی سیراب کر سکتا ہے. تو کہا بابا پیاس کی شدت بڑی ہے. بس بیٹے کی یہ بات سنی نا تو اس میں ایک روایت شیخ عبدالتواب صاحب نے لکھی ہے. ایک روایت یہ ہے کہ جو لوگ پڑھتے ہیں اللہ بہتر جانے تاریخ کی کتاب میں کسی میں انہوں نے دیکھا ہو, لیکن میں جو یہ کتاب میں پڑھ رہا ہوں ایک روایت یہ ہے کہ حضرت امام حسین کو اپنے نانا جان کی وہ ادا یاد آ گئی. یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی کبھی جب آپ لشکر میں لے کر جاتے تھے بچپن میں تو جنگ میں تشریف لے جاتے تھے تو کہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر میں پیاسے ہو جاتے تھے تو باقاعدہ حضور اپنی زبان امام حسین کے منہ میں عطا فرمایا کرتے تھے. تو یہ ادا پسند آ گئی, یعنی یاد آ گئی. آپ نے اپنے سگے بیٹے کے منہ میں اپنی زبان تھی. 55 سال کی عمر ہے, 3 دن سے امام حسین پیاسے ہیں. اب اس زبان میں کیا مطلب تری ہوگی وہ تو آپ بہتر جان سکتے ہیں, لیکن پھر بھی بیٹے کو تسلی دینا تھا تو اپنی زبان دی. ایک روایت یہ ہے. اور دوسری روایت شیخ عبدالتواب صاحب نے یہ لکھی ہے جو ظاہری طور پر ہر جگہ بیان ہوتی ہے. آپ نے اپنی انگوٹھی نکالی اور انگوٹھی نکال کر فرمایا بیٹے اس سے منہ میں رکھ لے, تھوڑی سی تسکین مل جائے گی, یعنی تسلی ہو جائے گی. بس یہ واقعہ پیش آنے کے بعد پھر حضرت علی اکبر واپس تشریف لے گئے اور پہلی ہی کی طرح, یعنی پہلا جو حملہ ہوا نا ایسے ہی حملہ کیا اور صفیں در صفیں ادھر سے ادھر کر دی. یہاں تک کہ جب شجاعت کی مطلب حد کر دی تو لوگ ادھر سے ادھر بھاگنے لگے. اور جب بھاگے نا تو فرزند رسول اور اولاد بطول کے مقابلے کی کسی میں طاقت نہیں تھی, سب بھاگ رہے ہیں, بڑے بڑے لشکر میں پہلوان بھاگ رہے ہیں. تو ابن سعد نے جب دیکھا نا کہ وہ جہاں بیٹھا ہوا تھا کہ سب بھاگ رہے ہیں آپس میں اپنے آپ کو بچا رہے ہیں تو اس نے ایک پہلوان کو اپنے خیمے میں بلایا. کہا ایک کام کر, یہ شہزادہ کسی کے قبضے میں آنے والا نہیں ہے, اب میں تجھے ایک حکومت کی لالچ دیتا ہوں. کہاں کی؟ کہا میں تجھے موصل کی حکومت کی لالچ دے رہا ہوں, میں تجھے ابن زیاد سے اس بندے سے تو مقابلہ کر لے, میں حکومت دلا دوں گا. اب یہ نوجوان یہ جو پہلوان آیا تھا نا اس کا نام طارق تھا, اسے یہ لالچ دی اور جیسے ہی یہ مقابلے کے لیے سامنے آیا
حضرت علی اکبر کے سینے پر اس نے ایسے وار کرنا چاہا، آپ نے طارق کے وار کو روکا اور اس کے سینے پر نیزے کا وار کیا، اور اتنا زوردار وار تھا کہ طارق کے پیٹھ کے پیچھے سے نکل گیا۔ طارق دھڑام سے گھوڑے سے گرا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، اور وہیں گھوڑے کی ٹاپوں سے اسی طارق کو رون ڈالا، یعنی ہڈیاں چکنا چور کر دی۔ یہ دیکھ کر طارق کے دو بیٹے، ایک عروہ بن طارق، وہ تیش میں آیا، چلاتا ہوا گھوڑا دوڑا کر امام علی اکبر کے سامنے آیا، اس کو بھی ایک ہی وار میں وہیں اس کے باپ کے پاس پہنچا دیا۔ دوسرا بیٹا آیا طلحہ بن طارق، اس نے بھی حملہ کیا، اور جیسے حملہ کیا نا تو آپ نے اس کو بھی اسی انداز میں جو حضرت عبداللہ ابن مسلم نے انداز اپنایا تھا، آپ نے اس کے گھوڑے کی زین پر ایسے ہاتھ ڈالا، یعنی جس پر گھوڑے پر سامان ہوتا ہے، سوار جو اس گھوڑے کی زین پر ہوتا ہے، وہ یہ زین کے ساتھ ایسے اٹھایا اور اتنا بلند کر کے پھر زمین پر پٹکا، وہیں اس کا دم نکل گیا۔ اور یہ ہیبت دیکھ کر، حضرت علی اکبر کے جذبات دیکھ کر، شجاعت دیکھ کر یزیدیوں کے مطلب ہوش اڑ گئے۔ ابن سعد نے پھر دوسرے بہادر کو اپنے خیمے میں بلایا، اس کا نام تھا مصرع بن غالب، کہا ادھر آ، کہا تو جا علی اکبر سے مقابلہ کر۔ وہ بندہ آیا اور مصرع نے پہنچتے ہی آپ پر حملہ کیا، آپ نے تلوار سے اس کے وار کو روکا اور دوسرا وار اپنے تلوار کا کیا، یہاں تک کہ اس کے سر پر جو وار کیا نا، پورا یعنی جسم کے ساتھ اس کو چیرتا ہوا اس کے گھوڑے کی زین تک اسے دو ٹکڑے کر دیا۔ اب تو کسی شیر دل میں یہ ہمت نہ تھی کہ کوئی آ کے مقابلہ کرتا، اب ہر کوئی یہ پیچھے ہٹ کر رہا ہے۔ ابن سعد نے پھر تیسرے بندے کو بلایا، اس کا نام تھا محکم بن طفیل بن نوفل، اور یہ ہزاروں پر اکیلا بھاری ہوتا تھا، یعنی یہ تیسرا پہلوان ہے حضرت علی اکبر کے سامنے، یہ تیسرا پہلوان ہے۔ اس سے کہا تو جا، اس نے کہا سب جا رہے ہیں، میں بھی جاؤں گا تو میرا بھی یہی حشر ہوگا، یعنی تو سب کو بھیج رہا ہے۔ تو ابن سعد سے کیا کہا، تو جا، تو کہا میں نہیں جاتا۔ اس نے پھر لالچ دی اور یہ تیسرے بندے کو بھی بھیجا، اور جیسے یہ بھی آیا نا تو حضرت علی اکبر نے یہ دو پہلوانوں کی طرح اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کہ اسے بھی ان بد نصیبوں میں پہنچا دیا۔ پھر دوبارہ آپ پر پھر واپس پیاس نے غلبہ کیا، یعنی یہ 3 مقابلے کرنے کے بعد واپس دوڑا کر الاتش کہتے ہوئے اپنے والد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنی سیرابی کے لیے عرض کیا، کہا حضور پانی پانی پانی، الاتش پیاس پیاس۔ امام حسین نے فرمایا بیٹے اب تیرا وقت قریب ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ تیرے لیے حوض کوثر کے جام لے کر کھڑے ہیں۔ بس یہ تصورات میں یہ جملے ارشاد فرمائے، اور اسی کے ساتھ حضرت علی اکبر نانا جان کا نام سن کر فوراً میدان میں آئے اور دشمنوں سے پھر لڑے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے فرمایا گیا جب جانباز بیٹا، یعنی اتنے بڑے بڑے بہادروں سے مقابلہ کرنے والا بیٹا، جب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر تشریف لا رہے ہیں اور امام حسین جیسے پہنچتے ہیں اور اپنے آنکھیں کھولی، سر مبارک امام حسین کی گود میں دیکھا، اور یہ دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ یوں آئی کہ میں نے جوانی میں اپنے بابا کے نام پر اور نانا کے دین پر اپنی جان قربان کی ہے۔ کھلی ہوئی آنکھوں سے ایسے دیکھ رہے ہیں اپنے بابا کا چہرہ، اللہ اکبر، قربان جائیں۔ یہ وہ عظیم المرتبہ شخصیت تھی جس کی گود میں حضرت علی اکبر تھے۔ ارشاد فرمایا میں دیکھ رہا ہوں بیٹا، کیا فرمایا، کہا بیٹا میں دیکھ رہا ہوں تیرے لیے اللہ نے آسمان کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ فرمایا بیٹا میں دیکھ رہا ہوں عرش سے اوپر جنت جو ہے، عرش کے قریب حوریں کھڑی ہے، تیرا انتظار کر رہی ہے، ان سب کے ہاتھ میں حوض کوثر کے جام ہے۔ بس اتنا سنا، اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک تاریخ کا پل یہ بھی ہے کہ حضرت علی اکبر کو جو نیزہ مارا گیا تھا نا وہ دل پہ مارا گیا تھا، اور حضرت علی اکبر نے کہا کہ بابا یہ نیزہ جو ہے نا وہ بڑا سخت ہے، یعنی تیر اندر جو گھسا ہوا ہے، آپ اس کو نکال دیں۔ آپ نے 55 سالہ وہ طاقت سمیٹی اور اس کو نکالا۔ آج ہمارے یہاں ہمارے بیٹے کو کانٹا چپ جاتا ہے نا تو وہ کانٹا بھی باپ نہیں نکال پاتا، ماں نہیں نکال پاتی، گھر کے دوسرے افراد نکالتے ہیں، کیونکہ بیٹے کی شدت درد جو ہے وہ دیکھا نہیں جاتا، تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ لیکن واہ امام حسین، آپ کی ہمت پر سلام، آپ کی عظمت پر سلام۔ آپ نے وہ نیزہ مطلب باقاعدہ نکالا، اور جیسے نکالنا تھا خون کا فوارہ نہیں،
بلکہ باقاعدہ اس کی نیزوں کی نوکوں کے ساتھ جو ہے باقاعدہ حضرت علی اکبر کا دل باہر نکل آیا، اور اس پس منظر کو دیکھ کر حضرت امام حسین نے ایک آہ بھری، یعنی غم اتنا لاحق ہوا، اور اس غم کے بارے میں مورخین نے کہاں تک حقیقت سے کام لیا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ امام حسین کے اسی وقت چہرے یعنی داڑھی مبارک اور سر کے بال جو ہے وہ سفید ہو گئے تھے، اس سے پہلے سفید نہیں تھے، یعنی حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے غم نے آپ کو یعنی سراپا سفید کر دیا، یعنی باقاعدہ سارے بال سفید ہو گئے، اور اس کے بعد آخری ایک ہچکی لی اور اسی کے ساتھ آپ کی گود میں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف کچھ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جیسے حضرت امام حسین نے اس جہاں بیٹے کو اٹھایا اور اٹھا کر جب آنے لگے نا، تو حضرت زینب نے خیمے میں سے دیکھ کر کہا بیویو دیکھ رہی ہو، میرے بھائی حسین مدینے سے لے کر کربلا تک 55 سالہ یا 56 سالہ عمر میں ایک بھی بال سفید نہیں ہوا تھا، آج علی اکبر کی قربانی کے غم نے ان کے بالوں کو سفید کر دیا۔ یہ جملہ حضرت زینب کا تھا، اور اس کے بعد جیسے ہی آپ نے کربلا کی سرزمین پر جہاں لاش مبارک رکھی جاتی تھی لیٹایا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ میرے فرزند کی قربانی کو قبول فرما لے، اور اے اللہ میرے فرزند کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو صرف تیری رضا کے لیے تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ اور پھر اپنے بیٹے حضرت علی اکبر کے لاشے کی طرف دیکھا اور فرمایا بیٹا سن، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کرے گا جس نے تجھے قتل کیا ہے۔ یہ لوگ اللہ پر رسول اللہ کی اب تک یہ ہیبت کرنے والے لوگ تھے، لیکن اب یہ ہیبت ان سے دور ہو گئی ہے اور یہ جری بن چکے ہیں، اور تیرے بعد اب دنیا خاموش ہے۔ پھر امام حسین نے اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ کہا مولا میں نے یعنی تیرے بندے حسین نے 18 سال کا نوجوان صرف تیرے دین کے نام پر دیا ہے، اس سے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور جیسے ہی اہل بیت اطہار نے امام حسین کے جملے سنے، ایک کوہرام مچ گیا، اور اس کے بعد حضرت سیدنا علی اکبر کے بعد جو راوی لکھتے ہیں زیادہ تر اکثر یہی روایت پڑھی جاتی ہے کہ حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے باہر ہیں اور حضرت امام حسین کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، اور یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بھائی ہے جنہوں نے صحیح معنوں میں تاریخ میں بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا، اور ساتھ میں مشکیزہ ہے۔ کہا عباس کہاں کی تیاری ہے؟ کہا بس سکینہ اور علی اصغر کی اب پیاس دیکھی نہیں جاتی۔ فوری طور پر حضرت عباس علم بردار نے اجازت لی اور کہا حضور مجھے اجازت دے دیں۔ تو امام حسین نے یہ فرمایا، کہا عباس اگر آپ چلے گئے تو پھر میرا یہ علم کون اٹھائے گا؟ بس یہ جملے حضرت عباس نے سنے نے تو کہا بھائی اب مجھے اجازت تو دیں، میں پانی لے کر واپس آ رہا ہوں، یعنی لڑنے نہیں جا رہا ہوں، پانی لے کر واپس آ رہا ہوں۔ اجازت ملی، اور جیسے اجازت ملی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، حکم سنتے ہی گھوڑا مطلب بجلی کی طرح ایسے نہر فرات کی طرف بڑھ رہا تھا، اور راویوں نے لکھا ہے کہ کم و بیش 4000 کی تعداد میں باقاعدہ نہر فرات کو گھیرا ہوا تھا لوگوں نے، اور جیسے حضرت عباس علم بردار نے گھوڑا دوڑایا تو وہ 4000 جو سامنے کھڑے تھے نا ان کو چیرتے ہوئے باقاعدہ آپ سامنے پہنچ گئے، اور جیسے نہر فرات کے جانب بڑے 4000 یزیدیوں نے چاہا کہ آپ کو روکے، تو پہلا سوال حضرت عباس کا یہ تھا کہ تم مسلمان ہو؟ تو کہا ہاں۔ کہا میں؟ تو کہا تم بھی مسلمان ہو؟ یعنی ان لوگوں سے سوال ہوا۔ کہا تم مسلمان ہو؟ کہا ہاں۔ کہا میں؟ کہا مسلمان۔ تو کہا تم مسلمانوں کے لیے، اور ہم لوگ تو خالی مسلمان بھی نہیں، ہم تو رسول اللہ کے بیٹوں سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی خاندان کے لوگ ہیں، تم نے نہر فرات پر سب کو آنے جانے کی اجازت دی ہے، چرند آئے پرند آئے سب پانی پیے، یعنی جانور تک پانی پیے، اور رسول اللہ کے خاندان والوں کو اجازت نہیں ہے؟ بس اتنا سننا تھا۔ ان یزیدیوں نے کہا یہ فرات پر ہم پہرے دار ہیں، ہم اس سے آگے آپ کو بڑھنے نہیں دے سکتے۔ اب حضرت عباس علم بردار کو جو ہے شجاعت علی یاد آ گئی، یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہادر بیٹوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، جو حضرت فاطمہ کے بعد کے جو ازواج تھی نا ان میں سے حضرت عباس تھے، اور یہ حضرت عباس اتنے بہادر تھے کہ یہ
جب لڑتے تھے نا تو مولا علی کی یاد تازہ کر دیتے تھے، یعنی اتنے بہادر تھے، اور شجاعت تو تھی مشہور خاندان میں. آپ نے گھوڑا دوڑایا، ایڑ لگائی، اور ان 4000 یزیدیوں کے لشکر کو پار کر کے باقاعدہ نہر فرات میں آپ نے گھوڑا ڈال دیا. یعنی کسی میں یہ ہمت نہ ہو سکی کہ آپ کا راستہ روک سکیں. اور جیسے ہی یہ اب پہنچے تو حضرت عباس علمبردار نے مشکیزہ بھرا، کندھے پہ لٹکایا، پھر اپنی پیاس یاد آئی تو آپ نے چلو بھرا اور سوچا کہ چلو پانی لے کر سیراب ہو جاؤں، بس ابھی یہ پانی دیکھ ہی رہے ہیں. تو فرمایا فلما اراد ان یشرب غرفۃ من الماء ذکر عطش الحسین واہل بیت رمل ماء. فرمایا اسی وقت آپ نے پانی کے چلو کو واپس کیا. وجہ صرف یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ان چھوٹے چھوٹے شہزادوں کی پیاس آپ کو یاد آ گئی، اور آپ نے فوری طور پر جو ہے وہ چلو پھینکا، اور اسی کے بعد فوری طور پر آپ نے اپنے گھوڑے کو جو ہے اشارہ کیا. بس وہ گھوڑے کو اشارہ کرنا تھا کہ تو پی لے. بس اس نے بھی زبان حال سے یہ عرض کیا، حضور اگرچہ میں جانور ہوں لیکن میں آپ کی صحبت میں رہا ہوں، میں بھی جانتا ہوں کہ پورا خاندان کا یہ قبیلہ جو ابھی باقی ہے وہ پیاسا ہے، میں کبھی بھی پیاس یہ پانی نہیں پی سکتا، میں خود بھی سیراب رہ سکتا ہوں، یہ پیاسا رہ سکتا ہوں. اس کے بعد حضرت عباس علمبردار نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پھر واپس ان لوگوں نے آپ پر حملہ کرنا شروع کیا. یہاں تک کہ ابن زیاد نے، شمر نے، دل جوشن نے یزیدیوں کو پھر کھڑا کر دیا، دیوار بن جاؤ، ایک بھی پانی کا قطرہ اس خیمے میں نہ جائیں. بس اس طرح یہ شیشہ پلائی دیوار بن کر سارے یزیدی سامنے کھڑے ہیں، اور حضرت عباس علمبردار آگے بڑھ رہے ہیں. بڑھتے بڑھتے راویوں نے لکھا ہے ایک ملعون جس کا نام ہے حکیم بن طفیل، اس بدبخت نے باقاعدہ زور سے ایک نیزہ آپ کے سر پر مارا. یہ روایت میں لکھا، پہلے سر پہ مارا اور دوسرے پر اس بندے نے جو تیر مارا وہ آپ کے سینے کی طرف جو مشکیزہ لٹک رہا تھا نا اس پہ مارا. تو یہ مشکیزہ جو ہے نا اس کی طرف بڑھنے سے پہلے ہی آپ کے دونوں بازو جو ہے کٹ چکے تھے، اور یہ بازو جو کٹنے کی وجہ بنی تو آپ کے منہ کی طرف یہ مشکیزہ جو آپ نے زبان سے یا دانتوں سے پکڑا ہوا تھا، ایک نیزہ وہاں آیا، اور جیسے ہی وہ مشکیزے پہ لگا نا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ساری بہادری تھی، یعنی جو آپ نے مقابلہ کیا تھا، کہ مشکیزہ بہہ جانے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت صرف اس لیے مطلب وہاں رک گئی کہ میں جس مقصد کے لیے آیا تھا نا وہ مقصد پورا نہیں ہو سکا. بس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر جو وہ تیر لگا اور زوردار ایک آپ نے آواز لگائی، یا ابا عبداللہ السلام علیک منی اخاہ ادرکنی اخاک، اے شہزاد حسین میری طرف سے آپ پر سلام ہو، اے بھائی اپنے جانثار کی خبر لیجئے. بس یہ کہہ کر آپ زمین پر تشریف لائے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب زمین پر آئے ہوں گے تو آپ کو یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ بندہ نیچے آتا ہے نا تو ہاتھ رکھتا ہے، یہاں تو ہاتھ ہی نہیں تھے، سیدھا وہ سر انور جو ہے وہ زمین پر آیا. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے تو دیکھا کہ آپ کی آخری رمق باقی ہے. ایک نظر حضرت عباس نے جو ہے امام حسین کے چہرے پر کی. راوی نے یہ بیان کیا ہے، اب یہ کہاں تک صحیح ہے وہ مورخ جانے، لیکن یہ بات ضرور ہمارے بزرگوں نے بیان کی ہے کہ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تھے تو سب سے پہلا چہرہ اگر کسی کا دیکھا تھا تو وہ بھی حضرت امام حسین کا دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرت عباس جا رہے ہیں تو گود میں امام حسین کی ایک نظر آپ پر گئی، اور اس کے بعد حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح جب قبض ہوئی، یعنی باقاعدہ تشریف لے گئے، تو برجستہ ایک جملہ حضرت امام حسین کی زبان سے نکلا جو تاریخی پس منظر میں الانا ان کسر ظہری وقلت حیلتی، ارشاد فرمایا ہائے اب حسین ابن علی کی کمر ٹوٹ گئی اور اس کا سہارا روپوش ہو گیا. یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح مطلب شجاعت کے لیے ان کو سراہا کرتے تھے. یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہادت کا دلہا بن کر اس دار فانی کو چھوڑ کر جو ہے تشریف لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد خود بنفس نفیس حضرت علی اصغر کی اور حضرت قاسم کی شہادت کے بعد بنفس نفیس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی شہادت کا دلہا بنتے ہیں. اتنے میں حضرت امام زین العابدین جو خیمے میں بیمار ہیں انہوں نے کوشش کی اور اٹھنے بھی لگے،
لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بستر پر لٹایا اور فرمایا زین العابدین آپ اہل بیت نبوت کی امامت کے جو ہے امین ہیں، میں تمہیں وہ ساری چیزیں سونپوں گا اور یہ امانت یکے بعد دیگرے نسلاً بعد نسلن آپ سے منتقل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ یہ امانت حضرت امام مہدی تک جائے گی، اس لیے بیٹے لیٹے رہو۔ انہیں سمجھایا، تسلی دی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود تیاری شروع فرمائی اور تیار ہو چکے۔ اس کے بعد امام حسین نے حضرت سکینہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور دیگر جو ازواج اور بیویاں تھیں ان کو آخری سلام کہا، انہیں تسلی دی، اور تسلی دینے کے بعد امام علی مقام گھوڑے پر سوار ہوئے اور سیدھے میدان کربلا کی طرف اب تشریف لے آئے۔ اور اس کے بعد وہاں آتے ہی اب تنہائی ہے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور جب کم از کم ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد، تو ان معاذ اللہ ان کوفیوں نے تقریر سنی اور بعض لوگ روئے بھی، لیکن ظلم اور جبر ان کا مقدر ہو چکا تھا۔ ان بدبختوں میں سے ایک بندہ جس کا نام شمر تھا، بد سیرت بھی تھا، خبیث طبیعت کا آدمی تھا، اس نے فوراً للکار کر امام حسین سے کہا اپنی تقریر روکو، بند کرو اس کو، ہمیں معلوم ہے کہ آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں، فاطمہ بنت محمد کے صاحبزادے ہیں، ہمیں یہ سارے فضائل و کمالات کا پتہ ہے۔ امام حسین نے فرمایا میرا کام تھا، میں نے اتمام حجت کر دی، اب جو تمہیں راہ لینی ہو آپ کو اجازت ہے۔ اب یہ سارے کے سارے لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے، اور اس کے بعد امام حسین کے مقابلے کے لیے یکے بعد دیگرے لوگ آتے رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوصلے بلند تھے، اب 55 سالہ عمر میں ان مرحلوں سے بھی گزرے کہ یکے بعد دیگرے باقاعدہ ان لوگوں سے بھی آخری اینڈ تک لڑتے رہے، یہاں تک کہ حسین بن نمیر نامی ایک شخص بدبخت آگے بڑھا اور اس نے ایسا تیر مارا امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ پر کہ اللہ اکبر، کہ اس تیر کی جو ہے تاب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ لا سکے، اور سیدھے آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے۔ اور جیسے ہی آپ گھوڑے پر سیدھے زمین پر تشریف لائے تو حضرت علامہ ابو اسحاق اسفرائینی انہوں نے 3 روایتیں کی ہے، اور وہ تینوں روایتیں مختصر انداز میں آپ کو میں بتاؤں۔ پہلی کتاب لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ جیسے امام حسین زمین پر تشریف لائے اس تیر کے بعد، اور مورخین نے جو 72 کے قریب تلوار، نیزے اور برچھیوں کے وار گنے تھے، اس میں سب سے زیادہ سخت یہ وار تھا جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر تشریف لائے۔ اس میں سب سے پہلا ایک شیطان طبیعت کا آدمی جس کا نام تھا سنان، وہ آگے بڑھا اور اس نے چاہا کہ وہ آپ کے سر انور کو جدا کرے، لیکن امام حسین زخمی ہونے کے باوجود بھی اتنے باروب لگتے تھے کہ اس پر ہیبت طاری ہوئی اور وہ سیدھا بھاگا، یعنی یہ سنان پہلا جو آیا تھا وہ سیدھا بھاگ گیا۔ پھر شمر آیا، وہ بھی آگے بڑھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کرے۔ جیسے ہی دیکھا نا تو آپ نے فرمایا من انتا لقد ارتکبت واللہ اثما عظیما اما تستحیی من اللہ ورسولی، آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں شمر ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تو جو کام کرنے جا رہا ہے یہ زبردست کبیرہ گناہوں میں سے ہیں، اور یہ گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ تو گناہ جو کرنے جا رہا ہے، میں تجھے اللہ اس کے رسول کی حیا دلاتا ہوں۔ تو شمر نے کہا میں تو جانتا ہی ہوں کہ آپ کون ہیں، اور میں شمر ہوں، آپ کون ہیں میں بھی جانتا ہوں۔ امام حسین نے پوچھا کہا تو شمر ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تو مجھے جانتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کون ہوں؟ تو اس نے کہا انت الحسین ابن علی، یعنی آپ حسین ابن علی ہے، آپ کے بابا علی المرتضیٰ ہے، آپ کی والدہ فاطمہ بنت محمد ہیں۔ جب یہ ساری باتیں اس نے بتا دیں تو امام حسین نے فرمایا تو مجھے جب جانتا ہے شمر کہ میں یہ ہوں تو بھی تو مجھے قتل کرے گا؟ تو اس نے جو جملہ کہا نا وہ سنیے، یہ تاریخ کربلا آج پوری دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا اس کا پس منظر پیش کر رہی ہے، اور آج پوری دنیا میں جتنی بھی لڑائیاں ہو رہی ہے آپ اس کو دیکھیے گا، اس میں یہ جملہ ضرور ہوگا۔ شمر نے کہا ہاں میں جانتا ہوں آپ سردار جوانان جنت ہیں، یعنی ان کے سردار ہیں۔ تو کہا جب تم مجھے یہ بھی جانتا ہے کہ میں جنتی جوانوں کا سردار ہوں پھر بھی؟ تو شمر نے پہلا جملہ یہ کہا محض دنیا کی لالچ ہے مجھے، یعنی اس لیے میں قتل کر رہا ہوں۔
امام حسین نے فرمایا وَيْلَكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْيَزِيدِ وَشَفَاعَةِ جَدِّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا شمر تجھے یزید سے ملنے والی دنیا کا مال پسند ہے، حسین ابن علی سے ملنے والی رسول اللہ کی شفاعت پسند نہیں ہے. یعنی یہ جملے کہے. شمر نے کہا شفاعت تو بڑی بات ہے، یہ کہا شفاعت تو بڑی بات ہے لیکن فی الحال تو دنیا میں ہوں. یعنی یہ مال کی لالچ ان کے دلوں میں گھر کر گئی تھی. امام علی مقام نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے شفاعت پسند نہیں، اب ایک کام اور کر لے. کہا کیا؟ کہا پانی کا ایک گھونٹ پلا دے. اس خبیث نے کہا ہے ہاتا ان تذوق الماء بل تذوق الموت. شمر بدبخت بولا واہ یہ تو بڑی بات ہے، یہ پانی پلانا تو بہت مشکل ہے. کہا تو کہا آسان کام یہ ہے میں آپ کی گردن جدا کر کے آپ کو موت کی گھونٹ پلا سکتا ہوں معاذ اللہ رب العالمین. اس نے یہ بدبخت نے یہ جملے کہے. امام علی مقام نے فرمایا اب تیسرا کام ایک اور کر دے. کہا کیا؟ کہا اکشف لی سیامک فکشفہ فاذا ہوا ابرس اوراہ وابقوا لہ بوز کبوز الکلب وشعر کشعر الخنزیر. آپ نے فرمایا ایک کام یہ کر دے کہ تو جو ہے اپنی پیٹھ کھول کے دکھا یا اپنا سینہ کھول کے دکھا. آپ نے ارشاد فرمایا. شمر نے پیٹھ کھول کر دکھائی اور جیسے امام پاک نے دیکھا نا تو شمر کی پیٹھ پر کوڑ کا داغ ہے یعنی پورے جسم میں، اور اس کی پیٹھ پر سور اور کتوں جیسے بال ہے. فوراً امام حسین نے فرمایا اللہ اکبر لقد صدق جد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، میرے نانا جان نے سچ فرمایا تھا. کہا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے نانا جان نے مجھے یہ خبر دی تھی تشبہنی بالکلب والخنزیر واللہ لاقتلنک. میرے نانا نے فرمایا تھا کہ حسین تجھے جو بندہ قتل کرے گا وہ چت قبر کتے جیسا ہوگا، اور فرمایا اس کے جسم پر بال جو ہوں گے نا وہ کتے اور سور جیسے بال ہوں گے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے جسم پر یہی کیفیت ہے جو میرے نانا جان مجھے بتا کر گئے تھے. شمر نے جب یہ جملے سنے نا تو اس نے زور سے کہا کہ آپ نے مجھے کتے اور سور سے تشبیہ دی، میں ضرور آپ کو قتل کروں گا. اس کے بعد اس بدبخت نے، ایک روایت یہ مکمل ہو رہی ہے کہ اس بدبخت نے اسی وقت آپ کے سر انور کو تن انور سے جدا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دوسری روایت جو صاحب الوائزین نے لکھی ہے کہ شمر دل جوشن جب آپ کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا تو آپ نے اس شمر سے کہا جس کے بارے میں ابھی میں نے روایت پڑھی ہے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا تیرا کام نہیں ہے. بس اتنا کہا تو ایسے ایسے کانپنے لگا تھر تھر. اس کا خنجر جو ہے نا وہ گر پڑا، اور جیسے شمر کا خنجر ہاتھ سے گرا اس کے بھائی کھولی نے اٹھایا جو ایک دوسرا بدبخت آیا تھا. یہ کم و بیش 5 یا 6 یا 7 افراد تھے جو امام حسین کو قتل کرنے یعنی سر جدا کرنے کے لیے آئے تھے. اس میں سے کھلی نے آگے بڑھ کر وہ تھام لیا. آپ نے فرمایا کھلی تو بھی ہٹ جا، تیرا بھی کام نہیں ہے. جب یہ جملہ امام حسین کا نکلا تو وہ بھی کانپنے لگا، نیزہ چھوٹ گیا، خنجر چھوٹ گیا. پھر اس کا بھائی تیسرا آگے بڑھا جس کا نام شبل تھا. یعنی یہ شبل جب آگے پڑھا نا تو اس کے دانت جو تھے نا وہ کتے کے مثل تھے یعنی کتوں کی طرح تھے. سینے پر آپ نے فرمایا تیرا سینہ کھول، سینہ کھلوایا. اس کے برس تھے. پیٹ دکھوایا نا تو پیٹ پر کوئی بال نہیں تھا. آپ نے سینے مبارک پر بال دیکھے اور اس کے بعد آپ نے فوراً فرمایا کہا تیرے نشانیوں میں سے یہ نشانی ضرور ہے جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ ابلک چیت قبر کتے جیسا ایک بندہ ہوگا اور وہ تیرا سر جدا کرے گا. پھر آپ نے پکارا اے لوگوں سن لو میں زندہ ہوں. یعنی باقاعدہ اس وقت یہ کہا لوگوں سن لو حسین ابن علی زندہ ہے، مگر بظاہر اب میرا بچنا مشکل ہے کیونکہ دشمن آ چکے تھے، اور میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر لوگوں نے وار نہ کیے ہو. اس کے بعد آپ نے آخری تدبیر ارشاد فرمائی یعنی سب شہید ہو چکے ہیں. اس کے بعد آخری زخمی ہونے کے بعد آخری تدبیر ارشاد فرمایا اے مجھے قتل کرنے والو، اے مجھے شہید کرنے والو، اے میری گردن جدا کرنے والو، حسین ابن علی اب بھی تمہیں وقت دیتا ہے، اب بھی توبہ کر لو. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ صرف حسین ابن علی کہہ سکتے ہیں. یعنی یہ کربلا میں آواز لگائی اب بھی وقت ہے توبہ کر لو. تمہاری توبہ کی گواہی حسین ابن علی دے گا.
اور رسول اللہ کی شفاعت کے بارے میں ضمانت لوں گا کہ میں تمہاری شفاعت کراؤں گا، مجھے قتل مت کرو۔ یعنی امام حسین یہ بات جو بتا رہے تھے نا، یہ امام حسین کا قتل نہیں تھا، یہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو اسلام زندہ ہوتا کہا ہے نا، یہ اسلام کی زندگی امام حسین کی شہادت پر منحصر تھی۔ بے شک بے شک۔ تو فرمایا یہ گناہ مت کرو، مجھے قتل مت کرو، تم حسین ابن علی کو قتل نہیں کر رہے ہو بلکہ رسول اللہ کے دین کو قتل کر رہے ہو۔ بے شک بے شک۔ یعنی یہ اس بات پر بچانے کے لیے اسلام کی جو زندگی تھی نا، اس میں یہ خون لگنے والا تھا۔ جب یہ جملے کہے ایک سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن اللہ اکبر، ان بد نصیبوں کے نصیب میں رسول اللہ کی شفاعت کہاں لکھی تھی۔ اس کے بعد جب کوئی تیار نہ ہوا، یعنی یہ آخری جملے سن کر بھی، تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا، اور وہ یہ تھا، این یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ اب آپ کہاں ہیں؟ یعنی حضور آپ دیکھ لیں، تشریف لائیں۔ اور ایک صوفیہ کی زبان میں اگر کہا جائے تو عالم بصیرت میں اور عالم روحانیت میں یہ کربلا میں تنہا امام حسین نہیں تھے، بلکہ باقاعدہ حضور تمام صحابہ، انبیاء اور دیگر روحوں کے ساتھ، اور بالخصوص فرشتوں اور جناتوں کی جماعت کے ساتھ یہ میدان کربلا میں یہ سارا منظر دیکھنے کے لیے حضور خود جلوہ فگن تھے، اور یہ سارا پس منظر رسول اللہ خود اپنی نگاہ انور سے دیکھ رہے تھے۔ اس میں حضرت امام حسین نے کہا، این رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کہاں ہیں؟ آئیے، تشریف لائیے تاکہ آپ میرے صبر کو ملاحظہ فرما لیں۔ یا رسول اللہ تشریف لائیے، آپ نے میرے لیے ایک سجدہ طویل کیا تھا، آج حسین قیامت تک کے لیے سجدہ کرنے جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے مجھے پشت پر بٹھایا تھا، آج حسین دین کو پشت پر بٹھا کر آپ کے دین کو نئی زندگی دے رہا۔ یا رسول اللہ تشریف لائیں، تشریف لائیں حضور، تشریف لائیں۔ اور بابا سے بلند جب یہ جملے آپ نے کہے، پورے کربلا مطلب گونج رہی ہے، اور اس کے بعد آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نگاہوں سے دیکھ لیا ہو، دیکھ ہی رہے تھے، دیکھتے دیکھتے پڑھا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول۔ حضور کو دیکھ کر سلام پڑھنے لگے، درود و سلام پڑھتے رہے، اور اس کے بعد کہا، حل نظرتا یا رسول اللہ، حل نظرتا۔ یعنی امام حسین کے جملے یہ بتا رہے ہیں کہ امام حسین بوقت شہادت رسول اللہ کو قریب دیکھ رہے تھے، اور کہا، یا رسول اللہ حل نظرتا کیف وعدی، یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے نواسے نے وعدہ کیسے پورا فرما دیا۔ یہ کربلا کا پس منظر امام حسین بیان کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ اچانک نہیں ہے، یہ وعدہ رسول پورا کرنے کے لیے ہے۔ کہا، یا رسول آپ دیکھ رہے ہیں میں نے وعدہ پورا کر دیا، وَأَدَّيْتُ صَبْرِي، یا رسول اللہ آپ نے مجھے جو صبر سکھایا تھا نا، میں نے صبر بھی کیا، استقامت کا پہاڑ بنا رہا۔ وَأَنْتَ تَشْهَدُ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا آپ اپنے نواسے کی قیامت میں گواہی دیں گے؟ یہ رسول اللہ کو گواہ بنا رہے۔ امام حسین کے یہ جملے پورے ہوئے، اور اس کے بعد اس بدبخت نے، یعنی یہ چند جو آئے تھے اس میں سے شبل یا خلی یا شمر نے یا اس کے بھائیوں نے حضرت امام حسین کے سر انور کو جو ہے تن اقدس سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جیسے امام حسین شہید ہوئے، مورخین کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، ہر تاریخ نگار نے یہ لکھا ہے، جیسے امام حسین شہید ہوئے اسی وقت باقاعدہ پورے آسمان میں ایسے کالاش چھا گئی، ایسا لگتا تھا جیسے قیامت بپا ہو گئی، خون برسا، اور ایک الگ ہی پس منظر، مطلب ثانی قیامت جس کو کہہ لیں، ایسا کوہرام بپا ہوا، اور اتنا مطلب اندھیرا ہوا، اتنا اندھیرا ہوا کہ 7 روز تک یہ سورج جو ہے نا اس نے اپنا منہ چھپا لیا تھا۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے کربلا کے امام حسین کی شہادت کے فوراً بعد ہوا۔ لیکن جیسے امام حسین کا سر تن سے جدا ہوا، علامہ اسحاق افرائینی لکھتے ہیں کہ جس گھوڑے پر امام حسین سوار ہو کر گئے تھے نا، تو وہ جو ہے گھوڑا آیا، اور امام حسین جہاں تشریف فرما تھے تو وہاں ان بدبختوں نے یہ پلان بنایا تھا، 10 گھوڑے سوار بلائے، اور ان 10 گھوڑ سواروں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جسم اقدس کے ساتھ بے حرمتی یہ کی ان لوگوں نے
کہ سب سے پہلے آپ کا امامہ اور آپ کا جو جنگی لباس تھا اس کو اتارا، اور اس کے بعد ان 10 گھوڑے سواروں نے آپ کے جسم پر گھوڑے دوڑائے، یہاں تک کہ آپ کا جسم انور جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد جیسے یہ پس منظر ابھی ہوا ہی، امام حسین کا گھوڑا جو تھا نا وہ واپس پلٹا، اور امام حسین کا گھوڑا جو ہے فوری طور پر امام حسین کے قریب گیا اور اس کے بعد ہنہنانے لگا، اور جو لوگ گھوڑے دوڑا کر امام حسین کے لاشے کے قریب آ رہے تھے نا، میت مبارک کے قریب، جسم اقدس کے قریب، اس گھوڑے نے باقاعدہ ان یزیدیوں کو کچلا اور ان کو بھی ان کے انجام تک پہنچایا۔ اور اس کے بعد ابن زیاد نے جب دیکھا نا کہ اب یہ گھوڑا باقاعدہ لوگوں کو زخم پہنچا رہا ہے، تو انہوں نے پھر گھوڑے پر حملہ کیا، یہاں تک کہ گھوڑا جو ہے ہنہناتا ہوا یعنی دوڑتا ہوا خیمے اہل بیت کی طرف آگے بڑھ گیا۔ اور جیسے ہی وہ دروازے خیمے کے پاس گیا نا تو دیکھا نا کہ خیمے سے باہر حضرت زینب باہر تشریف لائیں، اور دیکھا کہ گھوڑے کی زین جو ہے نا وہ نہیں تھی، گھوڑے سوار نہیں تھے، اور خون سے وہ لت پت تھا، زور سے چلا رہا تھا۔ اس حالت میں حضرت سکینہ خیمے سے باہر آ گئی، اور یہ رسول اللہ کے خاندان کی وہ صاحبزادی ہے جس کی کسی نے کم عمر بھی بیان کی ہے، بڑی عمر بھی بیان کی ہے، لیکن جو بھی عمر رہی ہو، جیسے ہی گھوڑے کو آتے دیکھا نا خالی، تو ایک جملہ کہا، آئینہ ترکتا ابھی یا مرتجز، یعنی یہ گھوڑے کا نام تھا، کہا اے مرتجز، گھوڑے میرے بابا کو کہاں چھوڑایا؟ حضرت زینب کا جملہ یہ تھا، آئینہ ترکتا اخی، اے مرتجز میرے بھائی کو کہاں چھوڑ کے آ گیا؟ اور حضرت امام علی مقام کے ازواج کے جملے یہ تھے، آئینہ ترکتا سیدنا، یعنی اے مرتجز ہمارے سرتاج کو تو کہاں چھوڑ کے آ گیا؟ بس یہ کہا اور گھوڑا پھر واپس پلٹا۔ یعنی جانور امام حسین کی سنگت میں رہ کر کتنا سمجھدار ہو چکا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں، لیکن ان یزیدیوں کے دل پر جو ہے دنیا غالب تھی۔ یہ گھوڑا واپس پلٹا اور فوراً جا کر جسم اقدس کے سامنے آیا، قدموں کی طرف آیا، اور ہنہناتے ہوئے اس نے اپنی گردن امام حسین کے قدموں میں سے رکھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے امام حسین کو آخری سلام کہہ کے یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور مجھے بھی قبول فرما لیں، یعنی زندگی بھر تو آپ نے کرم فرمایا، اب جاتے جاتے مجھے بھی قبول فرما لیں۔ یہ سر رکھا اور اس کے بعد فوراً سے بیدکتے ہوئے نہر فرات کی طرف آیا، اور سیدھا اس نے نہر فرات میں ایسے چھلانگ لگائی۔ لوگ بتا رہے ہیں پتہ نہیں اب یہ نہر فرات میں ڈوب کر دنیا سے تشریف لے گیا یا پھر وہ گم ہو گیا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس جانور نے بھی آخری قربانی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر خود کو بھی پیش کر دیا۔ یہ داستان کربلا کی ایک اختصار کے ساتھ بات جو تھی وہ میں نے آپ تک پہنچائی۔ اس لیے کہتے ہیں کلمہ توحید ہے تیری شہادت حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت حسین۔ اور پھر سے یزیدیت کے آنے کا احتمال ہے، پھر سے یزیدیت کے آنے کا احتمال ہے، اس جہان نو کو تیری ضرورت ہے حسین۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اے امام حسین کروڑوں سلام ہو آپ کے نانا جان پر، آپ کے آبا و اجداد پر، اور کروڑوں سلام ہو آپ کی ذات پر، آپ کے بھائیوں کی ذات پر، بالخصوص مولا عباس لمبردار پر، حضرت مولا علی اکبر پر، حضرت مولا علی اصغر پر، حضرت قاسم بن حسن پر، عبداللہ بن مسلم پر، اور امام کروڑوں سلام ہو، کروڑوں سلام ہو ان شہزادیوں پر، ان بیویوں پر، ان بہنوں پر، بھتیجیوں پر، کروڑوں سلام ہو آپ کی لخت جگر ماں سکینہ پر، اور کروڑوں سلام ہو صبح قیامت تک آنے والی آپ کی نسلوں پر۔ اسی کو اگر یوں کہہ لے تو بجا ہوگا جس کو امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہہ کر گئے ہیں، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور کتنے مہکے ہوئے ہیں کربلا کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔